السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جو ناول پڑھنے والے ہیں اس کا نام ہے دائروں کے درمیان، اور اس کی مصنفہ ہیں سمرہ بخاری۔ اچھا، سمرہ بخاری کا یہ پہلا ناول ہے جو میں پڑھنے لگی ہوں، اور مجھے بہت اچھا لگا یہ ناول۔ میں نا جب کوئی نئی رائٹر کا ناول سٹارٹ کروں تو مجھے بڑا وہ جھجک سی ہوتی ہے، جھجک نہیں مطلب ایک ہوتا ہے کہ کہیں میرا ٹائم نہ ضائع ہو جائے، کیونکہ میں بہت اسپیسیفک رائٹرز کو ہی صرف پڑھتی ہوں، تو ہر کسی کو نہیں پڑھتی، لیکن مجھے یہ بہت اچھی رائٹر لگی ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ ان کے اور ناولز بھی مجھے پڑھنے چاہیے۔ اچھا، ناول کی اس کی بات کر لیتے ہیں۔ ناول ہے جی ایک ایسے ماحول کی جہاں پر عورت کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے، اور ایک ایسا گھرانہ ہے، اور وہاں پہ پھر ایک باغی لڑکی جنم لیتی ہے، اور اس کی بغاوت رنگ لاتی ہے کہ نہیں رنگ لاتی، اور وہ کیا کرتی ہے، اور بہت مزے کی کہانی ہے۔ معاشرے کو بہت زیادہ وہ کر رہی ہے، دکھا رہی ہے، رومانٹک بھی ہے تھوڑی سی، اور اچھی کہانی ہے، مجھے امید ہے آپ کو اچھی لگے گی۔ بغیر وقت ضائع کیے کرتے ہیں ناول کا آغاز۔ چینل کو کر لیں سبسکرائب اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا تو۔ شام آنگن میں اتر آئی تھی۔ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے باورچی خانہ آباد ہو چکا تھا۔ بڑی تائی جان نے پالک چولہے پہ چڑھائی تھی، اماں گوشت بھوننے میں لگی تھیں۔ شائستہ دن بھر میں ہونے والی دھلائی کے کپڑے مردوں کے گھر لوٹنے سے پہلے پہلے بکسوں اور الماریوں میں رکھ چکنے کے بعد اب بچوں کی ادھر ادھر پھیلائی چیزیں سمیٹنے میں شبانہ کی مدد کر رہی تھی۔ غرض ہر طرف مصروفیت کا عالم تھا، اور ایک خاص تناؤ کی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ دادی بار بار کسی نہ کسی کا نام لے کر پکارتیں، پھر پوچھتیں، فلاں کا کام تو ہو چکا ہے نا؟ لڑکوں کے کمرے صاف ہے نا؟ کوئی چیز بکھری ہوئی تو نہیں؟ تمہارے ابا صبح موزے دھونے کو دے گئے تھے، وہ تو دھو دیے تھے نا؟ ظفر کی کتابیں ٹھیک سے رکھی تھیں یا نہیں؟ واجد کا تولیہ کمرے میں پہنچایا یا ابھی تک الگنی پہ ٹنگا ہوا ہے؟ لڑکیاں اور گھر کی عورتیں روزانہ ہی اپنے طرف سے مطمئن ہو کر بیٹھتی تھیں، مگر پتہ نہیں کیوں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی، کوئی نہ کوئی کام بھول ہی جاتا، اور اس کے بعد گھر کی تمام عورتوں کو مرد پھوہڑ اور قائل قرار دیتے۔ مریم، تم سے کہا تھا کیاری سے پودینہ توڑ لاؤ، ابھی تک نہیں لائیں؟ امی نے باورچی خانے کی کھڑکی سے سر نکال کر برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی سوچوں میں گم مریم کو پکارا تھا۔ امی، ہر روز تو چٹنی بنتی ہے، آج نہیں بنے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ اے ہے خدا کا خوف کرو، کیوں باپ اور چچا سے جوتے کھانے کا پروگرام ہے؟ تمہیں پتہ ہے نا چٹنی کے بغیر وہ نوالا نہیں توڑتے۔ مصیبت، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑائی۔ سل بٹے پہ چٹنی پیسنا کون سا آسان کام ہے، پھر ذرا بھی جو موٹی رہ جائے تو سلواتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سستی سے انگڑائی لیتی وہ اٹھی اور کیاری سے پودینے کی پتے چننے لگی۔ کڑوا کڑوا سا ذائقہ ہوتا ہے، پتہ نہیں ابا اور چچا کی جان کیوں ہے اس میں، روٹی ہضم نہیں ہوتی اسے کھائے بغیر۔ دو ٹائم مجھے بہت برے لگتے ہیں، ایک صبح کا جب یہ سارے جان کے دشمن اپنے اپنے کاموں سے گھر سے نکلتے ہیں، ہم پر جیسے احسان عظیم فرماتے ہیں، شامت آ جاتی ہے ہماری، ان کے جانے کے 1 گھنٹے بعد تک میری تو ٹانگیں دکھتی رہتی ہیں۔ دوپہر سکون سے گزرتی ہے، شام کو پھر یہ قیامتیں نازل ہو جاتی ہیں۔ ایک روز دادی کی باتیں میں نے چپکے سنی تھی، وہ سمجھی میں سو رہی ہوں، اپنی جانب سے بڑی رازداری برت رہی تھیں۔ ہلکی آواز میں تائی جان سے کہہ رہی تھیں، لڑکیاں اگر خاندان میں ہی کھپ جائیں تو اچھا ہے، لڑکے بھی موجود ہیں، زیادہ نہیں تھوڑا بہت تو کما ہی لیتے ہیں، پھر مل جل کر رہیں تو کم تنخواہ میں بھی گزارا ہو جاتا ہے۔ اور تائی جان دادی کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہی تھی۔ اللہ میری توبہ، شادی کے بعد بھی اس گھر سے جان نہیں چھوٹے گی، بس یہیں پیدا ہوئے ہیں یہیں مر بھی جاؤ، پتہ نہیں میرا جوڑا کس کم بخت کے ساتھ بنتا ہے۔ ویسے تو ساری بدبخت ہیں، چڑچڑے، نک چڑھے، الو جیسی شکلوں والے۔ وہ میری دوست بینا کے بھائی کس قدر ہنس مکھ ہیں، اور یہاں تو لگتا ہے ہنسنا ان پہ حرام قرار دیا گیا ہے، اگر اس گھر کا کوئی مرد ہنسا تو اسے کڑی سزا ملے گی۔ منہ کالا کر کے 100 کوڑے لگائے جائیں گے، ویسے منہ کالا ہونے کے بعد یہ سب کیسے لگیں گے؟ سوچ کر ہی اسے ہنسی آ گئی۔ ظفری تو ہے ہی کالا، اسے تو خیر سے کوئی فرق ہی نہیں پڑے گا۔ اے مریم، اکیلی یہاں سے جا رہی ہو، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ شائستہ بچوں کے پھیلائے کھلونے سمیٹنے صحن میں آئی تھی، اسے جو ہنستے دیکھا تو چھٹک گئی۔ اس گھر میں ہنسی تو کسی کو آتی نہیں، کسی شریک کروں، اکیلی ہی ہنسنا پڑتا ہے۔ ویسے ہنس کیوں رہی تھی؟ اس گھر کے افراد پہ ہنس رہی تھی، کیسے سب کے سب؟ تم بھی انہی میں شامل ہو، شائستہ نے منہ بنا کر یاد دلایا۔ نہیں، ناراض مت ہو، اصل میں اس گھر میں بسنے والی حکمران پارٹی کی بات کر رہی تھی۔ شرم کرو، اپنے باپ بھائیوں کا مذاق اڑاتی ہو۔ اس گھر کی تمام خواتین کے نزدیک یہ گناہ کبیرہ تھا، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔
پتہ ہے پہلے میں بھی سمجھتی تھی مرد ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ مرد صحیح دماغ کے بھی ہوا کرتے ہیں۔ پھر بکواس کر رہی ہو؟ ارے جو کھلاتے پلاتے ہیں وہ تو انداتا ہوتے ہیں، اور ہم جو پکا کر دیتے ہیں ان کے کپڑے دھوتے ہیں، جوتے پالش کرتے ہیں، کمرے صاف کرتے ہیں، کپڑے استری کرتے ہیں، ان کی چیزیں سیٹ کر کے رکھتے ہیں، وہ کسی کھاتے میں نہیں۔ اگر یہ سب کچھ انہیں خود کرنا پڑے تو دماغ ٹھکانے آ جائے۔ کیوں وہ یہ سب کریں؟ وہ مرد ہیں، اللہ نے انہیں حکمران بنایا ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے بنایا ہے یا خود بن بیٹھے ہیں۔ مریم، او احمق، اگر پودینہ توڑ لیا ہے تو ادھر آ، مر جا۔ آ رہی ہوں امی۔ اس نے سارے چنے ہوئے پتے دوپٹے میں ڈالے اور باورچی خانے میں آئی۔ اکتوبر کا مہینہ تھا، صبح اور شام ٹھنڈی، جبکہ دوپہر کو سورج چمکتا تھا اور پنکھے چلائے بغیر گزارا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں 4 چولہے تھے، اس وقت سبھی مصروف تھے۔ امی پالک بنا رہی تھیں، دوسرے چولہے پر گوشت بھونا جا رہا تھا جس میں پالک ڈالی جانی تھی۔ چچی نے دودھ کا بڑا سا پتیلا چولہے پہ دھر رکھا تھا اور چوتھے پر تایا ابا کے لیے کوئی پنجیری تیار کی جا رہی تھی۔ اتنا سارا دودھ آتا ہے گھر میں، مگر سب کا سب حکمران پارٹی استعمال کرتی ہے۔ سونے سے پہلے ان سب کو ایک ایک گلاس دودھ کا موسم کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ اگر موسم گرم ہے تو ٹھنڈا دودھ، اور اگر سردیاں ہیں تو پھر نیم گرم۔ صبح کے وقت گرمیوں میں یہ لسی استعمال کرتے ہیں، سردیوں میں خواتین ان جیالوں کے لیے گاجر کا حلوہ بنا کر رکھتی ہیں جس میں 100 نقص نکال کر احسان عظیم فرماتے ہوئے یہ نوش کرتے ہیں۔ پالک مجھے پسند نہیں، مگر کھانی پڑے گی، اور جو کسی لڑکے کو پسند نہ ہوتی تب امی اس کے لیے بھونا گوشت پالک ڈالنے سے پہلے علیحدہ کر لیتی۔ دھاندلی، سخت دھاندلی۔ وہ اکتائی سی چٹنی بنا رہی تھی۔ مریم، کیا ہے، کہاں گم ہو؟ ہاتھوں میں جان نہیں ہے کیا؟ امی نے گھرکا۔ امی، گھر میں بلینڈر بھی تو ہے۔ مجھے پتہ ہے کیا کچھ ہے گھر میں، تمہارے ابا کہتے ہیں یہ مشینیں چیزوں کی افادیت کم کر دیتی ہیں، جلا ڈالتی ہیں سب کچھ، اس لیے ہم ہر طرح کے مسالے ہاتھ سے ہی پیستے ہیں۔ ویسے اگر ہم مشین میں پیس لیں انہیں کون سا پتہ چلنا ہے؟ شرم کر، ڈوب مر، گھر کے مردوں کے اعتماد کو توڑنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ تجھے پتہ چل جائے تو خوف سے ابھی مر جائے۔ امی، آپ بھی بس پتہ نہیں کیا ہیں، اتنا اچھا مشورہ دیا تھا میں نے۔ تو پہلے ایسی نہیں تھی، جب سے میٹرک پاس کیا تیرا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ شائستہ، عفت اور میری شبانہ نے بھی میٹرک کیا ہے۔ ہمارے گھر کے مرد تعلیم کے حق میں ہیں، وہ سبھی لڑکیوں کو تعلیم دلواتے ہیں۔ چچی پھر قصیدہ پڑھنے لگیں۔ آج کے دور میں میٹرک بھی بھلا کوئی تعلیم ہے؟ اس نے کھلم کھلا مذاق اڑایا۔ پھر کیا تجھے کالج میں بٹھا دیں؟ امی نے یہ بات یوں کہی جیسے کالج میں قدم رکھنا ایک گالی ہو، اور انہوں نے اس کی گستاخی کی سزا کے طور پہ یہ گالی اسے دے ڈالی ہو۔ چٹنی پس چکی تھی، اس نے سل بٹا دھویا اور باہر آ گئی۔ جا کہاں رہی ہے؟ بات سن۔ امی، وہ باسر کے کپڑے استری کرنے والے رکھے ہیں۔ اس نے جھوٹ بولا۔ باسر کے کپڑے وہ دوپہر میں استری کر چکی تھی۔ باسر تھا تو اس سے پورے 4 سال چھوٹا، مگر بڑوں کو دیکھ دیکھ کر ابھی سے روب جمانے لگا تھا۔ بڑا فخر تھا لڑکا ہونے پر، اور لڑکیوں سے ہر طرح کے کام لینا، دھونس جمانا وہ اپنے لیے باعث شان قرار دیتا تھا۔ ابھی 8ویں میں پڑھ رہا تھا، مگر اتوار بگڑ رہے تھے۔ اسکول سے چھٹی کے بعد آوارہ گردی کو نکل کھڑا ہوتا تھا۔ ابا اور چچاؤں کی واپسی سے کچھ ہی دیر پہلے گھر میں قدم رکھتا تھا، اور امی یہ بات ابا سے چھپائی ہوئی تھیں، دادی نے جو کہہ رکھا تھا۔ اس عمر میں لڑکے ایسی حرکتیں کرتے ہی ہیں۔ اب وہ لڑکیوں کی طرح سارا وقت گھر کی 4 دیواری میں تو نہیں گزار سکتا، اسے دنیا دیکھنے دو، اسی طرح لڑکے سیکھتے ہیں۔ اچھا ہے، سارا دن باہر رہتا ہے، گھر پر ہو تو ہماری جان کھائے، چھت پہ جاؤ تو اعتراض کرتا ہے، زور سے ہنسو بولو تو ڈانٹ ٹپٹ۔ کمینے کا ہاتھ بھی بھاری ہے، فوراً ایک جڑ بھی دیتا ہے، جی چاہتا ہے اس کے میلے کپڑے الماری میں رکھ دوں، مگر اس کی مار سے ڈر لگتا ہے۔ سنا ہے جو لڑکیاں کراٹے سیکھ لیتی ہیں وہ لڑکوں کو بھی مار سکتی ہیں، مگر مجھے کراٹے سکھائے گا کون؟ یہاں تو پڑھنے کے لیے بھی باہر نہیں نکلنے دیتے۔ میں قرآن کا ترجمہ بینا کی نانی سے پڑھ رہی ہوں، بینا سے بھی دوستی ہو گئی۔ وہ کالج میں پڑھتی ہے، مجھے کالج کی باتیں سناتی ہے، اس نے مجھے کالج کی کتابیں دی ہیں، وہ پڑھائی میں میری مدد بھی کرتی ہے، مگر سوال یہ ہے کہ میں امتحان کیسے دوں گی؟ اتنی ساری فیس بھی تو دینا ہوتی ہے، اور پیپر دینے کے لیے سینٹر آنا جانا ہوتا ہے۔ مریم، او مریم، عفت اسے پکارتی چلی آئی۔ شاباش مہارانی، آرام فرما رہی ہیں، چلو دادی نے یاد فرمایا ہے۔ عفت ایک ہاتھ کمر پہ ٹکا کر دروازے سے ٹیک لگائے کھڑی اسے گھور رہی تھی۔ ادھر آنا عفت۔ عفت اس سے 3 سال بڑی تھی، مگر یہاں لڑکیاں ایک دوسرے کو آپا باجی کہنے کا تکلف نہیں کرتی تھیں، سب نام لیتی تھیں ایک دوسری کا۔ ہاں کیا ہے؟ وہ چلی آئی۔ کل تم گئی تھی چھت پر؟ ہائے اللہ، یہ کیا بکواس شروع کر دی، ادھر دادی انتظار کر رہی ہیں تیرا۔ دادی نے کون سے ہل چلانے ہیں جو میں دیر سے پہنچی تو ان کا حرج ہو جائے گا؟ بتاؤ نہ، گئی تھی تم چھت پر؟ ہاں کپڑے ڈالنے گئی تھی، عفت دھیرے سے بولی۔ پھر وہ تھا اپنی چھت پر؟ پتہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ جھوٹ مت بولو،
مریم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں تھا، چل چھوڑ اب مجھے۔ عفت کے انداز میں مصنوعی بیزاری تھی، جبکہ چہرے پر بڑا خوبصورت سا رنگ آ گیا تھا۔ کچھ کہا تھا اس نے؟ اشارے کر رہا تھا کمینہ۔ کیا اشارے؟ جا کر اس سے پوچھ لے۔ عفت نے ہاتھ چھڑا کر اسے زور کا دھکا دیا، وہ اوندھے منہ بستر پہ جا گری۔ عفت ہنسنے لگی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ فضول واہیات حرکتیں۔ آئندہ اگر میں تم دونوں کو آپس میں اس طرح کی ہنسی مذاق کرتے دیکھا، دونوں کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ ظفری ابھی ابھی گھر لوٹا تھا، عادت کے مطابق ہر کمرے میں جھانکتا پھرا ہوگا، اور یہاں ایک معصوم سا سین دیکھ کر روب جھاڑنے کا موقع مل گیا۔ ہاں، ٹانگیں توڑ دوں گا اور اپنی لگوا لوں گا، یوں 6 ٹانگیں ہو جائیں گی میری، پھر میں سرکس میں کام کروں گا۔ اس کے جانے کے بعد مریم نقل اتار رہی تھی، عفت ہنسی کنٹرول کر رہی تھی۔ کہیں جو ظفری کو آواز پہنچ گئی تو پھر نازل ہو جائے گا۔ غصے میں اسے 2-4 ہاتھ جوڑ بھی سکتا ہے، اور ان مردوں کے ہاتھ کتنے بھاری ہیں۔ ہاتھ تو میرا بھی خاصا بھاری ہے، مگر کبھی ان لوگوں کو جڑنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ ویسے کیسا لگے اگر ہم انہیں بات بے بات ڈانٹیں اور خواہ مخواہ ماریں؟ وہ خیالوں ہی خیالوں میں یقیناً یہ منظر بھی دیکھ رہی تھی۔ توبہ کر توبہ، شائستہ یہ کہتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، دروازے پہ رک کر بولی۔ اب تم بھی کمرے سے نکل آؤ، یہ سب آتے ہی ہوں گے اور کرنے کو بہت کام ہوگا۔ نکل آتی ہوں، پتہ نہیں دن اتنی جلدی کیوں بیت جاتا ہے اور شام ہو جاتی ہے۔ آج تم بینا کی نانی سے قرآن پڑھنے نہیں گئی؟ بینا لوگ اپنی کسی عزیز کی شادی میں شرکت کے لیے گئے بھی ہیں، پرسوں تک آئیں گے۔ ویسے مریم تو ہے خوش نصیب، ہم میں سے کسی کو گھر سے باہر پیر دھرنے کی اجازت نہیں، اور تو روزانہ بینا کے گھر جا رہی ہے۔ فالتو تھوڑی جا رہی ہوں، اس کی نانی سے قرآن پاک ترجمہ پڑھ رہی ہوں۔ اگر ہم کہیں گے تو اجازت ہی نہیں ملے گی، اس لیے کہ اب میں جو سیکھ رہی ہوں، دادی کہتی ہیں باقی لڑکیوں کو سکھانے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ کاش تم سے پہلے میں نے اس خواہش کا اظہار دادی سے کر دیا ہوتا۔ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ مریم، تم ہم سب میں رہتے ہوئے بھی ہم سے کچھ مختلف ہو۔ وہ کیسے؟ مریم اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم کتنی بیزار رہتی ہو اس ماحول سے، بھائیوں کی ڈانٹ پر منہ بنا لیتی ہو، ان کے کام کرنا تمہیں اچھا نہیں لگتا، اور آنسو تو جیسی تمہاری پلکوں پہ دھرے رہتے ہیں، جبکہ ہم سب انتہائی صابر ہیں۔ یہ لوگ کچھ بھی کہہ لیں ہنس کر ٹال جاتے ہیں، جھور جھور نیر نہیں بہاتے، ان کے کام عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، اور ہمیں اپنے گھر والوں سے کچھ زیادہ شکایات بھی نہیں۔ آخر وہ جو کرتے ہیں ہمارے بھلے ہی کے لیے تو کرتے ہیں۔ جی ہاں، بہت پیار ہے انہیں ہم سے، بڑی ہمدردی رکھتے ہیں وہ ہمارے لیے، ہمیں دیکھ دیکھ کے جیتے ہیں، ہمارے بغیر سانس بھی نہیں آتی انہیں۔ عورت کا درجہ مرد سے کمتر ہے، شائستہ نے سمجھایا۔ پتہ نہیں کس نے کہا یہ تم سے؟ دادی کہتی ہیں۔ جی ہاں، دادی سے تو فرشتے ہم کلام ہوتے ہیں نا، پیغام لے کے آتے ہیں ان کے لیے اللہ میاں کی طرف سے۔ کچھ خوف کرو خدا کا، شائستہ دہل کر بولی، پھر کہنے لگی۔ دادی کہتی ہیں مریم کچھ سرکش ہے، اسی لیے اسے قرآن پاک پڑھوا رہی ہوں تاکہ اس کے مزاج میں نرمی پیدا ہو، عورت کو اکڑ زیب نہیں دیتی۔ دادی عورت ہو کر عورتوں کے حقوق غصب کر رہی ہیں، پتہ نہیں کیسا پتھر دل ہے ان کے پاس۔ سچ، اگر میں دادی ہوتی تو تم سب لڑکیوں کو کھلی آزادی ہوتی، لڑکوں کے گھر سے جانے کے بعد تم سب کو کالج روانہ کر دیتی، کام کرنے کے لیے 2 نوکر ہوتے، اور کالج سے واپسی پر بس تمہیں مل جل کر دوپہر کا کھانا بنانا پڑتا۔ وہ اس لیے کہ یہ کام عورتوں کے لیے باعث فخر ہے، جو عورتیں اپنے کام چھوڑ کر مردوں کی نقل کرتی ہیں اور پھر اس پر فخر بھی کرتی ہیں، وہ مجھے پرلے درجے کی احمق بے وقوف لگتی ہیں۔ ارے بے وقوف ہو، اس طرح تو تم خود یہ اظہار کرتی ہو کہ مرد کو اپنے سے افضل اور اس کے کرنے والے کاموں کو برتر سمجھتی ہو۔ او بے حد آئے تو بے عقلو، کمرے میں گھسی بیٹھی ہو، پتہ بھی ہوتا ہے کتنے کام ہوتے ہیں اس وقت؟ غصے میں بھری چچی چلی آئیں۔ چلو دادی اماں، اس عزت افزائی کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے مزاج میں مزید عاجزی پیدا ہو جائے۔ شائستہ کو ہنسی آ گئی۔ بھابھی کہاں ہے تمہاری؟ چچی نے شائستہ سے پوچھا۔ منا رو رہا تھا، اسے لے کر اوپر اپنے کمرے میں گئی ہیں۔ شاباش ہے اس کی عقل پر، پتہ بھی ہے میاں گھر آنے والا ہے، اس وقت بجائے استقبال کو موجود رہنے کے بچے کو لے کر کمرے میں چلی گئی ہے۔ روز ہی تو استقبال کرتی ہیں صاحب بہادر کا، آج نہ کریں گی تو کون سا فرق آ جائے گا؟ مریم، تم اپنی زبان بند رکھا کرو۔ چلو شائستہ، تم جا کر منع کو بہلاؤ اور غزالہ سے کہو جب تک رفیع میاں نہیں آ جاتے وہ نیچے ہی رہے، اور مریم تم آ کر برتن میز پر لگاؤ، کل تم اچار رکھنا بھول گئی تھی، تمہاری اس بھول پر ہم سب کو کتنی باتیں سننا پڑی، آج دماغ کو حاضر رکھنا۔ او پھوڑ عورت، میرے کپڑے کہاں رکھ دیے؟ باہر نکلی تو ابا کے چلانے کی آواز سنی۔ اوہ، تو یہ گھر تشریف لے آئے ہیں، امی تو دادی کے کمرے میں ہوں گی، ان تک یہ دھاڑ کہاں پہنچے گی بھلا؟ وہ امی کو تلاش کرنے لگی، ملی تو ابا کا پیغام سنا دیا، امی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، جیسے تیسے اپنے کمرے کو روانہ ہوئی، وہ چچی کا بتایا کام کرنے چل پڑی۔ پالک گوشت امی نے بنایا تھا، بھابھی نے کوفتے بنائے تھے، بھابھی کے ہاتھ کے بنے کوفتے مریم کو بے حد پسند تھے، مگر پتہ نہیں یہ لڑکے کھانا چاہتے ہیں کیا معیار ہے، ان کا کچھ پسند ہی نہیں آتا۔
ابا تو شکر ہے آج خاموش تھے، پالک گوشت رغبت سے کھا رہے تھے۔ امی نے سالن سے اچھی اچھی بوٹیاں چن کر ان کی پلیٹ میں ڈال دی تھیں۔ چٹنی پہ اعتراض کیا مگر یہ نہیں بتا سکے کہ آخر اس میں خرابی کیا ہے۔ تم کوئی کام دھیان سے کر لیا کرو۔ رفیع بھائی کوفتے پلیٹ میں بھرنے کے بعد کھاتے جا رہے تھے اور بھابھی پہ اعتراض بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اتنا موٹا قیمہ پیسا ہے، ذائقہ نام کو نہیں۔ اس گھر کی تمام عورتیں عقل سے کوری اور ہڈ حرام ہیں۔ یہ تو ہم ہیں جو برداشت کیے جا رہے ہیں، کوئی اور ہوتے تو چٹیاں پکڑ کر دفان کر چکے ہوتے۔ یہ چچا تھے۔ مریم نے ایک نظر حاضرین پر ڈالی۔ تمام مرد حضرات تیوری چڑھائے دھڑا دھڑ کھانے اور نقص نکالنے میں مشغول تھے، اور خواتین مجسم شرمندگی کھانے سے ہاتھ روکے سر جھکائے یہ مغالطات سن رہی تھیں۔ ایک ٹھنڈی سانس کھینچ کر وہ پھر پلیٹ پہ جھک گئی۔ خواتین میں وہ واحد لڑکی تھی جو کھانا کھا رہی تھی۔ ابا نے پانی کے جگ کی جانب ہاتھ بڑھایا، امی لپک کر آئیں اور ان کا گلاس پانی سے بھر دیا۔ تایا نے سلاد کی پلیٹ کی جانب نگاہ کی۔ تائی جان نے جلدی سے سلاد ان کے لیے نکال دیا۔ آج دادی میز پر نہیں آئی تھی، موسم بدل رہا تھا، اس لیے اب وہ اکثر اپنے کمرے میں کھانا کھانے لگی تھیں۔ اگر وہ موجود ہوتی محفل کا لطف دوبالا ہو جاتا۔ مریم نے دل میں انہیں یاد کیا۔ اگر تیرا پیٹ بھر گیا تو جا کر میرے کمرے سے دوا اٹھا لا، ابا نے پلیٹ پر جھکی مریم کو قہر بھری نگاہ سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ میں لے آتی ہوں جی، امی حکم بجا لانے کو بےتاب تھیں۔ نہیں، تم بیٹھی رہو، اس طرح تم نے اس کا دماغ خراب کر رکھا ہے، سوائے کھانے کے سے کوئی کام نہیں۔ حرام خور، میں کھال ادھیڑ کر بھس بھروا دوں گا، چل دفع ہو، دوا لے کر آ۔ مریم کو یوں لگا کسی نے گرم گرم تیل اس کے جسم پر انڈیل دیا ہو۔ اف، کتنی جلن ہو رہی تھی۔ توہین کا شدید احساس اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ کیا کرے؟ آخر کیا قصور سرزد ہوا تھا اس سے؟ سب کے سامنے 2 منٹ میں ذلیل کر چھوڑتے ہیں۔ دونوں بچے گڈو اور بیبی منہ پہ ہاتھ رکھ کر ہنسی روک رہے تھے۔ سب لڑکوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ ہماری بےزتی پر یہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ایک روز بدلہ لینا ہے ان سے۔ اس کے اندر بڑی شدت سے ٹوٹ پھوٹ جاری تھی۔ جب وہ دوا لے کر واپس آئی تب چچا عفت پر بری طرح برس رہے تھے۔ اس نے حاضرین کی جانب دیکھا اور اسے لگا یہ سب صرف اور صرف کھانے کی طرف متوجہ ہیں۔ عفت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا۔ یہ سب مجھ سے خار کھاتے ہیں، مجھے ڈانٹ پڑے تب انہیں دلی سکون حاصل ہوتا ہے۔ کسی دوسری لڑکی سے ایسی دشمنی نہیں ہے، اور یہ ظفری سب سے زیادہ مکار ہے، بالکل کسی لومڑ کی طرح۔ مگر لومڑ بھی اتنے کالے ہرگز نہیں ہوتے ہوں گے، میں نے کبھی لومڑ ہی نہیں دیکھا۔ حد ہو گئی، کم از کم کوئی تصویر۔ مریم، فریج سے سویٹ ڈش اٹھا لاؤ۔ تائی جان کی آواز نے خیالات تتر بتر کر دیے۔ بد دلی سے وہ سویٹ ڈش لینے چل پڑی۔ ادھر ابا کو دو، تم اتنی تمیز نہیں، پہلے بڑوں کو دیتے ہیں۔ زاہد ڈانٹ رہا تھا۔ اس نے تاثرات چھپاتے ہوئے ڈش تایا کے سامنے رکھ دی۔ آج پھر کسٹرڈ؟ وہ دھاڑے۔ جی میں نے اس میں پھل اور کیک ڈالا ہے، سادہ کسٹرڈ نہیں ہے، تائی نے ڈرتے ڈرتے وضاحت کی۔ آرام طلب، اناج کی دشمن، پتہ ہے نا کسٹرڈ بغیر محنت کے بن جاتا ہے، اس لیے روزانہ کسٹرڈ ہی ملے گا۔ یہی تو اس گھر کی عورتوں کی خوبی ہے، ابا تنزیہ مسکرائے۔ جی کل کھیر بنا لیں گے۔ خواتین مجرم بنی ہوئی تھیں۔ بڑی مہربانی ہوگی، 7 پشتوں پر احسان ہوگا۔ میں کھیر نہیں کھا سکتا، میرے لیے کچھ اور بنا لینا، چچا نے چچی سے کہا تھا۔ وہ اس بات میں سر ہلانے لگیں۔ میسنی مکار سامنے کیسے جی جی کرتی ہے۔ چچا کو ان کی سعادت مندی پر بھی غصہ آ گیا۔ کیا کروں، ایسا کیا کروں جو یہ سب مغرور بد زبان مرد ایک لمحے کے لیے ہی صحیح چونک اٹھیں، حیران رہ جائیں۔ مریم کے اندر پھر بغاوت مچلنے لگی۔ کھانا کھا کر مرد اپنے اپنے کمروں کو سدھارے، ساتھ ہی ہاتھ باندھے سر جھکائے بیویاں بھی نقش پا دیکھتی ہوئی اسی راہ پر چلیں۔ لڑکیوں نے برتن اٹھائے، دھوئے، جگہ پہ رکھے۔ اس کے بعد معمول کے مطابق یہ لوگ دادی کے کمرے میں چلی آئیں۔ کیا ہوا، کیوں چیخ رہا تھا حبیب بیچارہ؟ آج پھر تمہاری ماں نے اس کی پسند کے مطابق کھانا نہیں بنایا ہوگا، پتہ نہیں کس بات کا انتقام لے رہی ہیں یہ عورتیں میرے بچوں سے۔ دادی آج کھانا مزیدار تھا نا؟ مریم ان کے بستر پہ آ بیٹھی جبکہ باقی تینوں کرسیوں پر بیٹھی تھیں۔ دادی یہ پسند نہیں کرتی تھی کہ لڑکیاں ان کے بستر پہ بیٹھیں، انہیں بستر ناپاک ہونے کا اندیشہ لاحق ہو جاتا تھا۔ وہ اکثر نماز بستر پہ پڑھتی تھیں، اور کیا پتہ لڑکی کس حالت میں ان کے بستر پہ آ بیٹھی ہو۔ مریم بیٹھ گئی تھی، اس کی بات سننے میں مگن، انہوں نے توجہ نہیں دی تھی۔ کھانا مزیدار؟ وہ استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ بھلا اس گھر میں ہے کوئی ایک بھی عورت ایسی جسے ڈھنگ کا کھانا بنانا آتا ہو؟ سب کی سب کاموں سے جان چھڑاتی ہیں۔ آج ابا نے اور تایا نے بہت تعریف کی کھانے کی۔ مریم نے اپنے ایک خواب کو تعبیر دینے کی کوشش کی تھی۔ اچھا؟ دادی چونک گئیں۔ جی ہاں، وہ دونوں تو آج اتنا کھا گئے بعد میں کارمینہ لینی پڑی۔ عفت اور شائستہ نے کچھ الجھ کر گوری چٹی براؤن بالوں والی مریم کو دیکھا۔ تم آج قرآن کا سبق لینے نہیں گئی؟ وہ بات ٹال کر پوچھنے لگیں۔ اب دل نہیں چاہتا، مشکل بھی تو بہت ہے۔
وہ جانتی تھی اگر انکار کرے گی تو دادی زبردستی اسے بینا کے گھر بھیجیں گی، اور کہیں جو یہ پتہ چل گیا وہ بھی وہاں جانا چاہتی ہے تب گھر بٹھا لیں گی۔ خبردار جو جانے سے انکار کیا۔ مگر دادی ٹائم بھی کتنا لگ جاتا ہے، پہلے میں 1 روز پہلے کا دیا سبق یاد کرتی ہوں، پھر انہیں سناتی ہوں، پھر اگلے سبق کی تلاوت کرتی ہوں، اس کے بعد وہ تلاوت کرتی ہیں، پھر لفظی ترجمہ بتاتی ہیں، اس کے بعد تشریح ہوتی ہے۔ میں یہ سب سنتی ہوں، 1-2 مرتبہ میں میرے پلے کچھ نہیں پڑتا، کتنی مرتبہ وہ یہ سب دہراتی ہیں تب میری سمجھ میں آتا ہے۔ تو نے گھر آ کر کون سے حل جوتنے ہوتے ہیں، جتنا بھی وقت لگتا ہے لگا، اور کوئی تو نیکی کی بات سیکھ لے، اپنے لیے بھی دعا کیا کر کہ خدا تجھے عقل عطا کرے اور تو اپنے اور مرد کے فرق کو سمجھنے لگے، ہر بات میں برابری کی کوشش نہ کیا کر، پتہ نہیں کیا بنے گا تیرا۔ ارے کم وقت، اس گوری رنگت کو کسی نے نہیں دیکھنا، اگر لچھن خراب ہوں تو اگلے 2 دن برداشت نہیں کرتا مرد، جوتی پکڑ لیتا ہے، اور یہ جو تیری سنہری زلفیں ہیں یہ چند منٹوں میں زمین پر پڑی دکھائی دیتی ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو وہ جا رہا ہے گنجی بیوی والا۔ وہ ابھی ٹس سے مس نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اسے کوئی کیوں کہنے لگا؟ مرد کو کیا پرواہ ہے، وہ دوسری لے آتا ہے، پہلے سے زیادہ خوبصورت اور جوان۔ دادی آپ پچھلے جنم میں مرد تو نہیں تھی، ہر بات میں ان کی حمایت کرتی ہیں، حالانکہ یہ نسل کسی حمایت کے قابل ہے ہی نہیں۔ بکمت، اور یہ جنم کی کیا بات کری ہو، خبردار جو ایسا عقیدہ رکھا زبان کاٹ دوں گی۔ دادی اگر عورت کو بھی مرد کے برابر حقوق حاصل ہو جائیں؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا، قیامت نہ آ جائے گی اس دن؟ دادی اس کی بات کاٹ کر تیزی سے بولیں، میرا مطلب ہے اگر حکومت یہ اعلان کر دے کہ آج سے کوئی مرد عورت سے بدتمیزی سے بات نہیں کرے گا، اس کے پکائے کھانوں میں نقص نہیں نکالے گا، اپنی تنخواہ میں سے آدھی بیوی کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے اسے دے گا، تب ہمارے گھر کے مرد تو اجتماعی خودکشی کر لیں گے۔ خدا کا خوف کر، تیرے منہ میں خاک، مرے تو اور تیرے جیسی دوسری جو منہ میں آتا ہے بکے جاتی ہے۔ بہت کھل گئی ہے تیری زبان، اب تیرے باپ سے شکایت کرنی پڑے گی۔ چھوڑیں دادی، یہ تو ہے ہی بے وقوف، ہم سمجھا دیں گے اسے، اب ایسی بات نہیں کرے گی۔ شائستہ اور شبانہ نے اسے بچانے کی کوشش کی تھی۔ چلو اٹھو مریم، اب چل کر سو جاؤ، صبح نماز وقت پہ پڑھا کرو۔ عائشہ جانتی تھی جتنی دیر یہاں بیٹھے گی ایسی ہی باتیں کرے گی اور دادی کا موڈ خراب ہوگا۔ مریم خود بھی یہاں بیٹھ کر بے چین سی رہتی تھی، مگر دادی کا حکم تھا رات سونے سے پہلے سب لڑکیاں ان کے پاس آ کر بیٹھا کریں۔ شائستہ کے کہنے کی دیر تھی، وہ اٹھ کھڑی ہوئیں۔ شبانہ، صبح میرے ململ کے دوپٹے کو کلف لگا دینا، اس نے اپنے پیچھے دادی کو کہتے سنا تھا۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، آ کر لائٹ جلائی، دروازے کے پردے برابر کیے، الماری سے اپنی کتابیں نکالیں اور لحاف میں آ بیٹھی۔ اسے پتہ تھا اس وقت کوئی ڈسٹرب کرنے والا کمرے میں نہیں آئے گا۔ آدھا گھنٹہ وہ آرام سے پڑھتی رہی، پھر شائستہ اور شبانہ چلی آئیں۔ عفت کہاں رہ گئی؟ کتاب سے نگاہ اٹھا کر اس نے ان دونوں کو دیکھا۔ وہ دادی کے لیے دودھ گرم کر رہی ہے، تم یہ بتاؤ کب تک پڑھو گی؟ سچ، ہر روز تمہاری اس پڑھائی کی وجہ سے ہمیں بھی دیر تک جاگنا پڑتا ہے۔ کیوں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ آنکھیں بند کرو اور سو جاؤ۔ نہیں، جب تک لائٹ آف نہ ہو مجھے نیند نہیں آتی، شبانہ نے کہا، اور شائستہ بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ پلیز میری خاطر، بہنیں نہیں ہو تم لوگ میری؟ ایک تو اس گھر میں سب لڑکیوں کو ایک ہی کمرہ الاٹ کیا گیا ہے، اور لڑکوں کے لیے اتنا بڑا بڑا ایک ایک کمرہ، چاہو تو بندر کی طرح اچھلو کودو، چاہے تو گدھے کی طرح لوٹیں لگاؤ۔ اچھا بس تقریر نہیں، اب جلدی جلدی پڑھو جو بھی پڑھنا ہے۔ شائستہ اس کے برابر میں اپنے بستر پہ آ بیٹھی۔ ویسے مریم، پڑھنے سے تمہیں کیا فائدہ؟ بھلا پیپر کیسے دو گی گھر میں اگر تمہارے ابو کو پتہ چل جائے ان کی مرضی کے بغیر تم ایف اے کر رہی ہو؟ کھال کھینچ لیں گے تمہاری۔ ابا کو کون بتائے گا؟ پھر کس طرح پیپر دو گی؟ آخر فیس بھی تو بھرنا ہوتی ہے، کہاں سے لاؤ گی اتنے پیسے؟ میرے پاس یہ سونے کی چین اور بالیاں تو ہیں، یہ بیچ دوں گی۔ تمہارا اللہ ہی حافظ ہے۔ شبانہ دھب سے بستر پہ گر پڑی۔ ویسے مریم، میری سمجھ میں نہیں آتا تم اتنی دلیر کس طرح ہو، آخر ہمارے ہی ساتھ پلی بڑی ہو۔ اس کی تایا ذات شائستہ اس سے پیار بھی بہت کرتی تھی اور کچھ رشک بھی آتا تھا اس پر۔ تم لوگ حالات کے آگے ہتھیار ڈال بیٹھے ہو اور میں بغاوت پہ آمادہ ہو گئی ہوں، بڑے آرام سے اس نے کہا تھا۔ کیسی بغاوت مریم، یہ تم کیا بات کر رہی ہو؟ بغاوت تو بس بغاوت ہوتی ہے، اس نے شانے اچکائے۔ کیا کرو گی تم؟ پتہ ہے یہ لوگ تمہیں بڑے آرام سے جان سے مار دیں گے اور ہمیں ماتم بھی نہیں کرنے دیں گے۔ میں جینا چاہتی ہوں، مجھے زندگی سے پیار ہے، جب بھی تو میں نے ہتھیار ڈالنے کی بجائے بغاوت کا راستہ اپنایا ہے۔ اصل میں تم لوگ جانتی نہیں ہو، اطاعت قبول کر لینے کے بعد سکون تھوڑی ہو جاتا ہے، حقوق تھوڑی ہی دے دیے جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، ہتھیار چھیننے کے بعد پابندی لگا دی جاتی ہے، اور یہ پابندی موت ہی تو ہوتی ہے۔ اتنی گہری گہری باتیں، مریم تم کیا بنتی جا رہی ہو؟ وہ مسکرائی، پھر بولی، تمہیں پتہ ہے نا میں کس قدر چٹوری ہوں، اور ہر اچھا کھانا حکمراں چٹ کر جاتے ہیں، ہمارے لیے کچھ نہیں بچتا، سب سے کم وقت میں دال پک سکتی ہے، اس لیے ہمارے لیے پھر دال ہی رہ جاتی ہے۔ تب میرے اندر ایک لہر سی اٹھتی ہے کہ گرم گرم زہریلی لہر،
جب جیب خرچ کے نام پہ انہیں کتنے ہی پیسے دیے جاتے ہیں اور ہم اسکول جاتے ہوئے گھر سے ایک روٹی اور رات کا بچا سالن لے جانے کے پابند رہے ہیں، تب بھی میں نے اپنے سر میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس کی ہیں۔ تم نے پڑھنا ہے یا نہیں؟ شائستہ اس کی باتوں سے ہمیشہ خوف زدہ ہو جایا کرتی تھی۔ وہ بھی کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی۔ شائستہ اور شبانہ لیٹ گئیں۔ عفت کی واپسی خاصی لیٹ ہوئی۔ کہاں رہ گئی تھیں؟ شبانہ نے آنکھوں پہ رکھا بازو ہٹا کر پوچھا۔ وہ ظفری کے سر میں درد ہے، کہہ رہا تھا تیل ڈال دو، بس اسی میں دیر لگ گئی۔ نواب صاحب، مریم نے کتاب بند کر کے ایک طرف ڈال دی۔ تو کیا ہوا؟ بھائی ہے اس کا، شبانہ نے سمجھایا۔ اور وہ بھائی صاحب، کبھی انہوں نے یہ بھی سوچا ہے کہ بہن ہے، یہ بیمار ہے، دوا لا کر دیتے، ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ کسی دوست کے گھر جانا ہو، بائک موجود ہے، مگر بہن بیگنوں پہ دھکے کھاتی ہی جائے گی۔ خود پہ ہزاروں خرچ کر ڈالیں گے، بہن کے لیے کاٹن کا ایک سوٹ لانے کو بھی پیسے نہیں ہیں ان کے پاس۔ باجی مریم، کوئی فائدہ ہے ان باتوں کا؟ مت کیا کرو ایسی باتیں، میرا بھی دل جلنے لگتا ہے۔ خود بھی سکون سے رہو، ہمیں بھی پرسکون رہنے دو۔ عفت سر ہاتھوں میں تھام کر بیٹھ گئی۔ بس کرو مریم، باقی سبق صبح سنا دینا، اب سو جاؤ۔ شبانہ نے اٹھ کر لائٹ آف کر دی۔ صبح پھر ایک بظاہر روشن مگر ہر دن کی طرح تاریک دن تھا۔ تایا نے بیڈ ٹی پسند نہ آنے پر ٹرے الٹتی تھی، اب دھاڑ رہے تھے۔ لڑکیاں اسی شور پر بیدار ہوئی تھیں۔ یا اللہ خیر، کیا قیامت آ گئی؟ اس نے برا سا منہ بنا کر کمبل ایک طرف پھینکا تھا۔ مریم، اب اٹھ بھی جاؤ، صبح ہو گئی ہے۔ عفت یقیناً نماز سے فارغ ہو چکی تھی۔ ہماری صبح کس قدر تاریک ہے۔ وہ اب بھی بستر پہ لیٹی تھی۔ عفت نے اس کا کمبل فرش سے اٹھا کر بیڈ پہ رکھا اور بولی، ہر گھر کی تقریباً ایسی حالات ہیں، بس تم آزادی کی خواب دیکھنے لگی ہو، باغی ہو رہی ہو، اس لیے گھٹن محسوس کرنے لگی ہو۔ ہر گھر کے حالات ہمارے جیسے نہیں ہیں۔ کنویں کا مینڈک تمام عمر کنویں میں بسر کرنے کے بعد یہی خیال کرتا ہے کہ دنیا یہی ہے۔ اور تم تو ساری دنیا دیکھ چکی ہو نا؟ شائستہ بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ ساری نہیں، مگر تم لوگوں سے زیادہ ہی دیکھی ہے۔ تم لوگ اسکول میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی رہتی تھی، مگر میری کلاس کی بہت سی لڑکیوں سے دوستی تھی۔ ان کی باتیں سنتی تھی اور احساس ہوتا تھا کہ ہم تو بس خواہ مخواہ ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ اور اب بینا کا گھر، وہ کچھ یاد کر کے مسکرائی۔ کتنا سکون، کس قدر خوشی اور جمہوریت ہے اس گھر میں۔ بینا کا گھر اس کے اعصاب پہ سوار ہے۔ شائستہ نے یہ کہتے ہوئے بستر چھوڑ دیا۔ ایک افراتفری کے بعد مرد حضرات اپنے اپنے کام پر روانہ ہوئے۔ ان کے جانے کے بعد وہ بھی بینا کے گھر کی طرف چل دی۔ بینا کی نانی آج کل اپنے بیٹے کے پاس پشاور گئی ہوئی تھی، مگر اس نے گھر میں یہ بات کسی کو نہیں بتائی تھی۔ وہ اب بھی بینا کے گھر جاتی تھی، اس سے گپے لڑاتی، اس کے بھائیوں سے بھی باتیں ہوتی اور گھر واپس آ جاتی۔ آج بھی ناشتے کے بعد اس نے باورچی خانہ صاف کیا اور چادر اوڑھ کر بینا کے گھر جانے کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ آؤ آؤ مریم، ہم تمہیں یاد کر رہے تھے۔ بینا کا چھوٹا بھائی اسے دیکھتے ہی بولا تھا۔ کیوں، خیریت تو ہے اس پر بھائی؟ ان کے ہاں آ کر اس پر بھی کچھ شوخی سی سوار ہو جایا کرتی تھی۔ پتہ ہے ہم لوگ ٹی وی اسٹیشن جا رہے ہیں۔ ارے واقعی؟ کیا کسی ڈرامے میں کام مل گیا ہے؟ کیوں بینا باجی، آپ بتاؤ نا۔ ہمارے کزن ٹی وی پہ ملازم ہیں، پہلے اسلام آباد ہوتے تھے، اب لاہور آ گئے ہیں۔ آج ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ ہے، بس ہم وہی دیکھنے جا رہے ہیں۔ ہائے سچ؟ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ چلو گی تم؟ بڑا بھائی واصف بھی چلا آیا۔ کیوں نہیں، میں تو سب سے آگے آگے چلوں گی۔ مریم، تمہارا یہ حلیہ کچھ مناسب نہیں، اگر برا نہ مانو میرے کپڑے پہن لو۔ چلو آؤ میری وارڈروب دیکھ لو۔ بینا اسے ساتھ لے کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے کاٹن کا نیلا سوٹ جس پہ مسٹرڈ ایمبرائڈری کی گئی تھی اپنے لیے پسند کر لیا۔ تمہیں سوٹ بھی کرے گا؟ بینا نے اتفاق کرتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اس نے کپڑے تبدیل کیے، بینا نے اس کے بال سیٹ کیے، جوتے بھی اس نے بینا کے ہی پہنے۔ کمرے سے باہر آئی، دونوں لڑکوں نے اسے اس بدلے ہوئے حلیے میں دیکھ کر خوب داد دی۔ پھر اذفر بولا، اگر تمہارے گھر والے تمہیں اس حلیے میں دیکھ لیں تو آج شام تمہارے گھر کے سامنے شامیانے اور کرسیاں لگ جائیں، لوگ جوان موت پر افسوس کے لیے جوک در جوک آئیں گے۔ بکمت، ہم لوگ گاڑی میں بیٹھ کر جائیں گے اور گاڑی میں ہی واپس آئیں گے، کوئی نہیں دیکھے گا مریم کو، بینا نے بھائی کو ڈانٹا۔ آزادی کی یہ چند گھنٹے مجھے مل جائیں، میں انجوائے کر لوں، بے شک پھر وہ قتل کر دے۔ مریم کے انداز میں بے نیازی تھی۔ تم جیسے دلیر لوگوں کو لمبی عمر جینا چاہیے اور حکومت کرتے ہوئے جینا چاہیے، واصف کے انداز میں ستائش تھی۔ بینا اور دونوں بھائی تیار تھے، انہوں نے چائے پی اور ٹی وی اسٹیشن چل پڑے۔ ایک نئی دنیا، اور یہی دنیا مریم کا خواب تھی۔ خواتین کس قدر آزاد، با اعتماد اور خوش و خرم دکھائی دیتی تھیں۔ یہ بھی تو عورتیں ہیں، مگر میری طرح پابندیوں میں جکڑی ہوئی نہیں ہیں۔ اداکاری کرتی ہیں، نت نئے سوانگ بھرتی ہیں اور خود کماتی ہیں۔ انہیں پیسہ خرچنے کی آزادی ہے۔ کاش میں بھی کوئی جاب کر سکوں۔ یہ مریم ہے تبریز بھائی، بینا کسی سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ مریم؟ تبریز نے دوسری نگاہ بڑی بھرپور ڈالی تھی۔ وہ گھبرا گئی، کب یوں کسی کے سامنے آئی تھی؟ اپنا تعارف تو کروائیے۔
اس کی گھبراہٹ اسے مزید دلیر بنا رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ یہ میری دوست ہے بینا، اور کیا تعارف کرواتی؟ پڑھتی ہیں آپ مریم؟ جی ہاں، وہ مختصر کہہ کر خاموش ہو گئی۔ آپ کا چہرہ، آپ کا قد بت، وہ اسے جانچ رہا تھا۔ پلیز تبریز بھائی، اسے اپنے ڈرامے کے کسی کردار میں فٹ کرنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ کیوں بھائی، ٹیلنٹ ہو تو اسے ضائع کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ تبریز کی نگاہ مسلسل اس پر تھی۔ اور کسی کی جان ضائع ہو جائے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اصفر نے کہکا لگایا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ اس کے والد، چچا، تایا، تایا زاد، چچا زاد وغیرہ بوٹی بوٹی کر دیں گے اس کی، واصف نے وضاحت کی۔ اوہ، تبریز کے انداز میں افسوس تھا۔ ترہم بھری نگاہ مریم پر ڈالی تھی۔ اب کیا ساری باتیں یہیں کھڑے کھڑے کریں گے؟ ہم تو مریم کو بڑے دعوے کے ساتھ یہاں لائے تھے۔ جی ہاں، ہم نے کہا تھا ہمارے کزن بڑے فیاض، مہمان نواز اور شاہ خرچ بندے ہیں۔ آج ہم لوگ ایک شاندار یادگار لنچ کریں گے۔ بھئی اب تو آپ لوگ نہ بھی کہتے تب بھی میں لنچ کروانے پر اصرار کرتا۔ کیوں بھئی، اب ایسا کیا ہوا ہے؟ آپ کے مہمان ہمارے لیے بھی بہت خاص مہمان ہیں۔ واہ مریم، جیو! ان تینوں نے نعرہ بلند کیا تھا۔ تعریف کسے بری لگتی ہے؟ اور جب تعریف کرنے والی ہستی ہمیں امپریس کر رہی ہو، اچھی لگ رہی ہو، تب اس کی زبان سے سراہنے والے الفاظ ادا ہو جائیں، وہ بھی ہمارے لیے، ہم جو خود متاثرین میں شامل ہو چکے ہوں، تب یہی خوشی دو چند ہوتی ہے۔ اتنا خوب رو، پڑھا لکھا، کھلے ماحول میں سانس لینے والا نکھرا نکھرا انسان اس کو یوں دیکھے گا، یوں تعریف کرے گا، کہاں سوچا تھا اس نے؟ وہ پہلے بھی بہت شوق کے ساتھ یہاں آئی تھی۔ رنگ، روشنیاں، آزادی، ہنسی، سب اسے بہت اٹریکٹ کرتا تھا، مگر ایک ذرا سی توجہ نے اسے کچھ سے کچھ بنا دیا تھا۔ اسے لگا وہ انہی رنگوں و روشنیوں کا ایک حصہ ہے۔ گھٹن کہیں بہت پیچھے ایک غبار کی صورت میں رہ گئی ہے، اس غبار کی پہنچ سے بہت دور نکل آئی ہے۔ اس کے انداز میں اعتماد، ہونٹوں پہ مسکراہٹ تھی۔ وہ کیمروں کو، اداکاروں کو دلچسپی سے تو دیکھ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر حیرانی اور ان چہروں سے متاثر ہونے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ بینا نے اپنی فیوریٹ اداکارہ سے ہاتھ ملایا، ہیرو سے چند الٹے سیدھے سوال صرف اس لیے کیے کہ وہ متوجہ ہو کر اسے شرف بازیابی عطا کر دے، مگر مریم یہ سب دور سے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ چہرے جو ہمیں اسکرین پہ نظر آتے ہیں ہمارے لیے بڑی کشش کا باعث بن جاتے ہیں۔ انہیں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور ان سے ہاتھ ملانا، بات کرنا ایک خواب ہی لگتا ہے۔ لیکن مریم، میں دیکھ رہا ہوں آپ دور ہی سے یہ سب دیکھ رہی ہیں، کسی سے آٹوگراف لینے کی، ہاتھ ملانے کی کوشش نہیں کی۔ ہاں بس میں ایسی ہوں، کسی کو خواہ مخواہ مغرور نہیں بنانا چاہیے۔ ارے، چھوٹی سی بظاہر معصوم سی دکھائی دینے والی یہ لڑکی کتنی بااعتماد اور مضبوط تھی۔ یہ عمر تو رنگوں کو چھو لینے کی خواہش والی ہے، اور وہ دور ہی سے ہی دیکھ رہی ہے۔ اس عمر میں عزت، بےعزتی، نفع نقصان کی پرواہ کب کی جاتی ہے؟ اگر میں تمہیں اپنے ایک پلے میں کام کرنے کی آفر کروں، کیا تم قبول کر لو گی؟ موقع پا کر اس نے پھر کہا تھا۔ نہیں، ابھی میں اتنی خود مختار کہاں ہوں۔ وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی اور یہ جواب بڑی سنجیدگی اور کچھ رنجیدگی سے دیا۔ بہت افسوس ہوتا ہے مجھے جب اتنے اچھے چہرے، اتنے بااعتماد لوگ ہماری ان نام نہاد روایات کی بھیڑ چڑھ جاتے ہیں۔ وہ کچھ چلا گیا تھا۔ بس ایسا ہی ہے، مریم نے شانے اچکائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی نسل کو اتنا باشعور تو ہونا چاہیے کہ صحیح اور غلط کے تعین کے بعد اس پر ڈٹ جائے، وہی کرے جسے اپنے لیے بہتر سمجھے۔ یہ کہنا بہت آسان ہے، وہ مسکرائی۔ بالکل، یہ کہنا بہت آسان ہے، مگر زندگی آسانی کا ہی نام نہیں ہے۔ امتحان، اور امتحان میں کامیابی ہی اصل زندگی ہے۔ میں جو آج اس مقام پر ہوں، یہ سراسر میری ذاتی کوشش کا نتیجہ ہے، ورنہ میرے گھر والے تو یہی چاہتے تھے کہ میں بھی خاندان کی دوسری لڑکوں کی طرح اپنا آبائی بزنس سنبھال لوں۔ آپ مرد ہیں، لڑکیوں کے لیے ذرا مشکل ہوتی ہے۔ اس نے بہت نہیں، ذرا کا لفظ استعمال کیا تھا کہ وہ بھی تو ایسی ہی تھی۔ اس نے بھی تو بغاوت اپنے وجود میں پال رکھی تھی اور عہد کیا تھا، خود کو کسی قابل ضرور بنانا ہے۔ آزادی پر، روشنی پر، تازہ ہوا پر ہمارا بھی حق ہے۔ آج کی ملاقات بے حد یادگار تھی، اور اس کی زندگی کا یہ سنہرا دن تھا۔ ٹی وی اسٹیشن کا ماحول، جانے پہچانے چہروں کا سامنا، ان کے انداز، ان کا لباس، اسے سب کچھ اچھا لگا تھا کہ وہ سب اپنی اپنی سوچ کے مطابق زندگی گزار رہے تھے۔ خوش نصیب نہیں، خوش نصیب ترین لوگ۔ اسے رشک آ رہا تھا، یہاں بھی اور ہوٹل میں بھی، اور ایسی جگہوں پر کب آئی تھی؟ اسے تو یہاں کے آداب بھی معلوم نہیں تھے۔ جو کھانا اس کے سامنے رکھا تھا، کیسے کھایا جاتا ہے، کیا آداب ہے اس کے، وہ بالکل ناواقف تھی، مگر اسے جھجک نہیں تھی۔ وہ شرمندہ بھی نہیں تھی کہ ایسی باتوں میں الجھ کر وہ آج کی اس زندگی کی رونق اور خوشی کو آدھا کر دیتی۔ وہ بس مگن تھی، مسکرا رہی تھی، اور ہر بات کا جواب اسی مسکراہٹ کے ساتھ دے رہی تھی۔ اور جب بینا نے کہا تھا
تمہیں اندازہ نہیں ہے مریم، تم کتنی خوبصورت لگ رہی ہو۔ تب وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی تھی۔ 3 بجنے کو تھے، وہ صبح 9 بجے بینا کے گھر آئی تھی اور روزانہ 10:30 11 کے قریب واپس چلی جایا کرتی تھی۔ اس نے ایک مرتبہ بھی نہیں سوچا اتنی دیر پر وہاں کیا بیتی ہوگی، بس وہ آج ہر طرح سے انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ جب یہ لوگ تبریز سے اجازت مانگ رہے تھے تب اس نے کہا تھا، ہماری اگلی ملاقات کہاں ہو سکتی ہے؟ میں تو بینا باجی کے ہاں روزانہ آتی ہوں۔ اس نے ٹائم بھی بتا دیا۔ بینا کے ہاں آ کر کپڑے بدلے، اپنی بڑی سی چادر اوڑھی، تب وہ ہنس پڑی۔ آ گئی پھر اسی حلیے میں؟ سچ مریم، آج تو تم پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی، اور مجھے لگتا ہے آج گھر جا کر وہ مار لگے گی کہ ایک بار پھر تمہارے لیے میری پہچان مشکل ہو جائے گی۔ ہاں مریم، مجھے بھی تمہاری فکر ہو رہی ہے، کیا کہو گی اتنی دیر سے آنے کے بارے میں؟ راستے میں سوچ لوں گی۔ ویسے مجھے حیرت ہے آپ کے گھر تک مجھے ڈھونڈتا ہوا کوئی آیا نہیں۔ کیا پتہ آیا ہی ہو؟ نہیں، میں نے پوچھا ہے آنٹی سے، ویسے اس وقت گھر پہ کوئی مرد تو ہوتا نہیں، شاید انہی کے انتظار میں ہوں کہ وہ آئیں اور میری گمشدگی کی رپورٹ درج کرائیں۔ چادر کا نقاب چہرے کے آگے کرنے کے بعد اب وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ بڑی باہمت بہادر لڑکی ہو تم، بینا داد دے رہی تھی۔ اگر آئندہ اسی طرح تمہیں آؤٹنگ پر جانے کا ارادہ ہو تو مجھے ضرور بلا لینا۔ کیوں نہیں، اب تو اچانک ہی پروگرام بن گیا، اس لیے پہلے تم سے بات نہ ہو سکی۔ اگر آئندہ کوئی پروگرام بنا تو 1-2 روز پہلے تمہیں انفارم کر دوں گی تاکہ تم گھر میں مناسب سا بہانہ بنا سکو۔ یہ موج بھی تب تک ہے جب تک آپ کی نانی جان واپس نہیں آ جاتی۔ وہ ہنس پڑی تھی۔ ارے نہیں، میری نانی بہت سویٹ ہے، میں انہیں بہت آرام سے منا سکتی ہوں۔ اچھا اب چلتی ہوں، خدا حافظ۔ میں دعا کروں گی تمہارے لیے، بینا مسکرائی۔ چلیے، مہربانی آپ کی۔ ویسے میں بالکل خوف زدہ نہیں ہوں، جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر خواہ مخواہ میں ڈرنا کیسا؟ بینا کے گھر سے اس کا گھر کل 10 منٹ کی پیدل مسافت پر تھا۔ وہ گھر میں داخل ہوئی۔ شور ہنگامہ تو یہاں کبھی بھی برپا نہیں رہتا تھا، مگر آج کچھ غیر معمولی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ سب سے پہلے کچن میں جھانکا، یہاں عفت اور شائستہ موجود تھی۔ اسے دیکھ کر دونوں نے جیسے شکر کا کلمہ پڑھا۔ پھر عفت بولی، کہاں رہی تم؟ ہم تو تمہارے لیے اب رونے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ وہ بینا کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، گھر میں نانی کے علاوہ کوئی تھا نہیں، مجھے رکنا پڑا۔ اس نے جو بہانہ بزرگ خواتین سے کرنا تھا وہی لڑکیوں سے بھی کیا۔ فی الحال وہ انہیں راز میں شریک کرنے کا رسک نہیں لینا چاہتی تھی، جانتی تھی یہ لوگ حوصلہ افزائی نہیں کریں گے، ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحتوں پہ اتر آئیں گے۔ کم از کم آ کر بتا ہی جاتی، ہم نے بینا کے گھر فون کرنے کی کوشش کی تھی مگر ہمارا فون خراب ہے۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، یہ خیال تو نہیں آیا تھا یہ لوگ فون کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ کہہ تو رہی ہوں بینا کی طبیعت خراب تھی، بہت تیز بخار ہو رہا تھا، میں تو ٹھنڈے پانی کی پٹیاں ہی رکھتی رہی، اتنا تھک گئی ہوں بتا نہیں سکتی۔ اچھا یہ بتاؤ، امی چچی تائی بھابھی کہیں دکھائی نہیں دیتی؟ آج کچن میں تم دونوں ہی موجود ہو۔ دادی جان کے رشتے کی بہن انتقال کر گئی ہیں، دادی جان سمیت یہ سب لوگ 11 بجے ادھر گئے ہوئے ہیں۔ اوہ تب بھی، ورنہ میرا تو خیال تھا گھر پہنچتے ہی میری تو کلاس لگ جائے گی۔ کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا تم نے، میں تمہارے لیے کھانا نکالتی ہوں، عفت ہمدردی سے کہہ رہی تھی۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، بہت تھکن ہو رہی ہے، بس اب سوں گی۔ اور سنو، دادی کو مت بتانا کہ میں لیٹ آئی تھی۔ ہمارا دماغ تو خراب نہیں، جاؤ تم سو جاؤ جا کر۔ شائستہ کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں چلی آئی، چادر اتار کر رکھی، جوتے تبدیل کیا اور بستر پر لیٹ گئی۔ آنکھیں موند کر اس نے ایک بار پھر خود کو وہاں پہنچا لیا جہاں چند گھنٹے پہلے تھی۔ آج کا دن شاید میں ساری عمر نہیں بھول سکوں گی۔ بینا کا یہ کزن تبریز کس قدر خوبصورت اور کتنا خوش مزاج ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے ستائش تھی۔ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں کہ کسی کو متاثر کر سکوں؟ وہ بستر سے اٹھی اور شدید خواہش اور شوق کے عالم میں آئینے کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اتنی توجہ سے اس نے پہلے کبھی خود کو نہیں دیکھا تھا۔ اسے احساس ہوا وہ واقعی خوبصورت ہے، بینا کے دیے کپڑوں میں اور بھی پیاری لگ رہی ہوگی، مگر وہ جس کا نام تبریز ہے وہ تو لاکھوں میں ایک ہے، پڑھا لکھا آزاد ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے خوبصورت چہروں کی کیا کمی؟ شاید ہر کسی سے وہ ایسے ہی ملتا ہوگا، یہ اس کی عادت ہوگی۔ اس نے کچھ دکھ کے ساتھ خود کو یہ باور کرایا تھا، مگر اس کے باوجود وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی اور آج اپنے حسن پر مطمئن اور خوش تھی۔ ارے تم تو سونے کے لیے آئی تھی؟ شائستہ کمرے میں چلی آئی تھی۔ آہاں سونے ہی لگی تھی۔ یوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر؟ شائستہ نے ہنس کر جتایا تھا۔ نہیں، وہ تو بس یوں ہی۔ وہ پھر سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی۔ آج ہم لڑکیاں گھر میں اکیلی تھیں، تم ہوتی تو پروگرام بناتے اپنی مرضی کا، ایک اچھا سا دن گزارتے۔ آہاں اچھا سا دن، ذرا اس کی وضاحت بھی کرو گی؟ اس کے انداز میں طنز تھا، جیسے وہ ان میں سے نہیں بلکہ ان سے اونچی شے ہو اور اسے ان کا مذاق اڑانے کا پورا حق حاصل ہو۔ ہاں، اپنی پسند کا چینل لگا کر دیکھتے، پسند کا کھانا بناتے، اونچی آواز میں ڈیک لگاتے اور خوب باتیں کرتے۔ بس گھر کی اس 4 دیوارے میں قید، اور تم لوگ کر بھی کیا سکتی ہو؟
عورت کے لیے چار دیواری ہی اس کی دنیا ہوتی ہے مریم، تم خواب دیکھنا چھوڑ دو ورنہ آنسوؤں کے سوا جھولے میں کچھ نہیں آئے گا۔ آنسوؤں سے پہلے ہی میری جھولی بھر چکی ہے، اب جگہ ہی نہیں ہے، اس نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ کیا سوچتی ہو تم اپنے بارے میں؟ آخر کرنا کیا چاہتی ہو؟ تمہیں یہ خوش فہمی کیوں ہے کہ ہمارے گھر کے مرد تمہیں اس قدر آزادی دیں گے؟ میری سوچ میں ان گھر کے مردوں کا کوئی وجود ہی نہیں، اس نے شدید بیزاری کے عالم میں ناک سے کوڑی تھی۔ شائستہ جو کہنا چاہتی تھی اس کے لیے الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ کچھ دیر مریم کو دیکھتی رہی، پھر واپس چلی گئی۔ تم کیا جانو زندگی کیا ہے بیچاری لڑکیوں، وہ خاصی اونچی آواز میں ہنسی تھی۔ مردوں کی واپسی سے پہلے خواتین لوٹ آئیں۔ دادی خاصی تھکی ہوئی تھیں، بھابھی اور چچی سہارا دے کر انہیں ان کے کمرے تک لائیں۔ ناس پیٹیو، ساری کی ساری میرا تماشا دیکھنے اکٹھی ہو گئی ہو، اتنا نہیں ہوتا نیم گرم دودھ میں بادام ڈال کے ہی لے آؤ۔ تھکن کے باوجود دادی کی آواز کی گونج متاثر نہیں ہو پائی تھی۔ امی فوراً کچن کی جانب لپکیں۔ باقی سب لڑکیاں موجود، بس مریم غائب تھی۔ پوچھنے پر پتہ چلا طبیعت ٹھیک نہیں، لیٹی ہوئی ہے۔ لڑکیوں نے یہ بتانا مناسب نہیں سمجھا بینا کے گھر سے تشریف آوری لیٹ ہوئی تھی۔ اس سے کہو جا کر دادی کو سلام کر لے، پھر چاہے لیٹی رہے۔ پتہ نہیں کیا ہے اس لڑکی کو، اسی ماحول میں رہنے کے باوجود سب سے مختلف مزاج رکھتی ہے۔ شبانہ تم سمجھایا کرو اسے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اس کے لیے کوئی مشکل نہ بن جائے۔ آپ پریشان مت ہوا کریں چچی، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شبانہ نے تسلی دینا چاہی، پھر مریم کو جگانے کمرے میں چلی آئی۔ دادی اور ان سب کی آمد کی اطلاع دی۔ اوفو، ابھی تو سوئے تھے، وہ اٹھنے کو تیار نہ تھی۔ رات ابھی باقی ہے، اٹھ جاؤ، تھوڑا کام کر لو پھر سو جانا۔ اٹھنا ہی پڑے گا، وہ دوپٹہ شانوں پہ ڈالتی دادی کے کمرے میں چلی آئی۔ یہ تم نے کیا ہولیا بنا رکھا ہے؟ وہ اس کے بکھرے بالوں اور مندی مندی آنکھوں کو ناگواری سے دیکھ رہی تھی۔ بس دادی آپ گھر میں نہیں تھیں، کچھ کرنے کو جی ہی نہیں چاہا۔ اتنی محبت ہے نا تمہیں مجھ سے؟ اس سے کہیں زیادہ، وہ بڑے بے نیازانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ مریم اب بیٹھ کیوں گئی ہو؟ جا کر ہانڈی دیکھو۔ امی اس کی بے دکی باتوں سے خوف زدہ رہتی تھی۔ کچن میں اس وقت عفت ہی موجود تھی، آٹا گوندھ چکی تھی، اب چاول نکال رہی تھی۔ عفت سنو، وہ قریب جا کر سرگوشی کے انداز میں بولی۔ ہاں سناؤ، عفت مصروف سے انداز میں کہہ رہی تھی۔ پھر دوبارہ دیکھا تم نے اسے؟ نظر آیا تھا وہ اپنی چھت پر؟ عفت کانپ سی گئی۔ خدا کے لیے مریم، کیوں مجھے مروانے کا پروگرام ہے؟ کچھ عقل کرو۔ عقل تم کرو، اتنا اچھا موقع مل رہا ہے اس ماحول سے جان چھڑانے کا، پتہ نہیں تم سمجھ کیوں نہیں رہے۔ اور تم تو جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہو، بس میں کہہ دیتی ہوں میرے حال پہ رحم کرو، ایسی باتیں مت کیا کرو۔ بہت پچھتاؤ گی عفت، جب اس گھر کے کونے میں دلہن بنا کر دفنان کر دی جاؤ گی، تب میری باتیں یاد کر کر کے رویا کرو گی۔ خود سوچو، اس گھر کا کوئی لڑکا اس قابل ہے کہ اسے تا زندگی کے لیے قبول کر لیا جائے؟ مجھے کام کرنے دو۔ عفت نے سر جھٹک کر اس کی باتوں سے پیچھا چھڑانے کی کوشش کی تھی۔ اگر تمہیں اس سے بات کرتے ڈر لگتا ہے تو مجھ سے کہو، میں تمہاری بات اس تک پہنچا دوں گی۔ مریم، عفت کے انداز میں تنبیہ سے زیادہ حیرت تھی۔ میں مذاق نہیں کر رہی، وہ پوری سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ تم ایسی باتیں کر سکتی ہو، مجھے یقین ہے، عفت کے انداز میں طنز تھا۔ ٹھیک ہے، مت مانو میری بات، یہ تو تمہیں وقت بتائے گا کہ جو میں نے کہا تھا اس میں تمہارے لیے کس قدر بھلائی تھی۔ تم یہاں کوئی کام کرنے آئی تھی یا صرف میرا سر کھانے کا موڈ ہو رہا تھا؟ مریم نے جواب نہیں دیا، سلاد کی سبزیاں نکالنے لگی۔ تبریز سے دوسری ملاقات ٹھیک ایک ہفتے بعد بینا کے گھر پہ ہوئی تھی، اور مزے کی بات یہ کہ جب مریم ان کے ہاں گئی، گیٹ کھولنے بھی وہی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ میں نے آج یہاں آنے سے پہلے ہی دعا کی تھی کہ خدا کرے تم سے ملاقات ہو جائے۔ اب سوچ رہے ہوں کہ کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا، وہ مسکرا کر بولی تھی۔ ہاں، اگر تمہارا زندگی بھر کا ساتھ مانگ لیا ہوتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ ہٹیں، اب راستہ تو دیں۔ اس کی بات پر وہ کچھ سمٹ سی گئی تھی۔ بینا کے دونوں بھائی اور امی گھر پر نہیں تھے۔ بینا کام والی ماسی سے اپنی نگرانی میں صفائی کروا رہی تھی۔ دونوں کو خاصا وقت مل گیا اور تبریز نے دوسری ہی ملاقات میں حال دل بیان کر دیا۔ اس کی محبت کا اقرار کر کے اسے شاداں و فرحاں کر دیا۔ اس نے محبت قبول کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی۔ مریم، بینا کہتی ہے تم ایک دقیانوسی خیالات والی فیملی سے تعلق رکھتی ہو، مگر تمہیں دیکھ کر ایسا احساس نہیں ہوتا۔ اپنی سوچ میں ہر شخص آزاد ہوا کرتا ہے، اور اگر دل مضبوط ہو تو سوچو کہ یہ آزادی ہماری راہیں بھی خاندان سے الگ کر دیتی ہے۔ گڈ، ویری گڈ، مجھے بہادر عورتیں بہت اچھی لگتی ہیں۔ پتہ ہے میں بہت آئیڈیل پرست انسان ہوں، اور یہ سوچ مجھے اکثر پریشان کیا کرتی تھی۔ پتہ نہیں میرا آئیڈیل مجھے ملے گا بھی یا نہیں۔ جب تمہیں پہلی بار دیکھا، مت پوچھو میری دل کی کیا حالت ہوئی تھی۔ تم مجسم تصویر ہو میرے تصور کی۔ اوہ، جب بھی آپ بنا پل کے جھپکے مجھے بس دیکھے ہی جا رہے تھے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو تم۔ بعد میں مجھے اپنی اس حرکت پہ افسوس بھی ہوا۔ میں یہ سوچ کر شرمندہ ہوتا رہا تھا کہ پتہ نہیں تم میرے بارے میں کیا اندازہ لگا رہی ہوگی۔ ہاں جی، باتیں ختم ہو گئی یا میں جلدی آ گئی ہوں؟
بینا نے اندر داخل ہوتی یہ کہا تھا اور مریم کو اندازہ ہوا تھا تبریز بینا سے اپنے اور اس کے بارے میں بات کر چکا ہے۔ بینا، اگر تم ہماری ملاقاتوں کا انتظام کرواتی رہو بہت دعائیں دوں گا۔ بالکل، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے دعائیں لینے میں، آپ آ جایا کریں، میں کسی نہ کسی طرح تنہائی فراہم کر ہی دیا کروں گی۔ اور اب تو 4-5 روز تک ہم لوگ واصف بھائی کی انگیجمنٹ کی رسم بھی ادا کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ مدعو ہوں گے۔ میں مریم کی دادی کی منت سماجت کر کے اسے بھی لے آؤں گی۔ میری دادی کبھی اجازت نہیں دیں گی، تقریب شام کی ہوگی، تب تک تو ہمارے گھر کے حضرات بھی تشریف لا چکے ہوں گے۔ تم صاف انکار کر رہی ہو، مایوس مت کرو مجھے، کوئی راستہ نکال لینا۔ آپ میرے گھر والوں کو نہیں جانتے، مجھے صرف تم سے مطلب ہے۔ اچھا تبریز بھائی، زیادہ اداس نہ ہو، میں پوری کوشش کروں گی اس سے رہنے کی۔ اور یہ بھی نخرہ دکھا رہی ہے، گھر والے کیسے بھی ہوں، یہ ہے بڑی دلیر، جو کرنا چاہتی ہے کر گزرتی ہے۔ بینا نے غلط نہیں کہا تھا، وہ واقعی ایسی ہی تھی۔ گھر آنے تک فیصلہ کر چکی تھی واصف کی تقریب پر ضرور جانا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ ابھی پورے 5 روز باقی ہیں، تب تک کوئی مناسب بہانہ سوجھ ہی جائے گا۔ مریم، تم آج کل بہت خوش رہنے لگی ہو، گھر کی حالت پہ جلنا کرنا چھوڑ ہی دیا تم نے۔ شائستہ اور شبانہ اسے مسلسل نوٹ کر رہی تھی۔ بہت صحیح اندازہ لگایا تم لوگوں نے، میں واقعی بہت خوش ہوں۔ وہ بڑے مطمئن انداز میں کرسی پر بیٹھی تھی۔ وجہ نہیں بتاؤ گی؟ بتاؤں گی، ضرور بتاؤں گی، مگر ابھی نہیں، بس تھوڑے دن انتظار کر لو۔ اس کا مطلب ہے واقعی کوئی اہم بات ہے؟ بالکل ہے، تم سنو گی تو حیران رہ جاؤ گی۔ پھر ابھی بتا دو، مجھ سے انتظار نہیں ہوگا، شبانہ منت بھرے انداز میں کہہ رہی تھی۔ نہیں، ابھی میں بتا ہی نہیں سکتی، اسے مجبوری سمجھو، کہا نا زیادہ انتظار نہیں کرواؤں گی۔ مریم، کبھی کبھی مجھے یہ لگتا ہے کہ تم صحیح اور ہم غلط ہیں، ہمیں بھی تمہارے جیسا ہی ہونا چاہیے۔ خدا کے لیے شبانہ، یہ افلاطون کیا کم ہے جو تم بھی اسی طرح سوچنے کی تیاری کرنے لگی ہو؟ لگام دو اپنی سوچ کو، ورنہ مریم کی طرح بہت دور نکل جاؤ گی۔ مجھے لگتا ہے ایک روز میری محنت رنگ لائے گی، اس گھر کی سب لڑکیاں باشعور ہو جائیں گی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ ڈھیروں سبزی بنانے کے بعد تھکی تھکی سی عفت چلی آئی۔ باتیں بڑی اہم ہیں، ایک خبر دینا بھول گئی، ٹھیک 2 روز کے بعد بینا کے بھائی کی منگنی ہے اور میں بھی اس پر مسرت تقریب میں شرکت کرنے والی ہوں۔ تمہیں اجازت کون دے گا؟ انہوں نے اہمیت نہیں دی اس بات کو۔ تم لوگ گھر میں کسی سے یہ ذکر مت کرنا، باقی میں سنبھال لوں گی، بس یہ بتاؤ کپڑے کون سے پہنوں؟ کسی نے اس کی بات کو اہمیت نہیں دی، وہ سوچ رہی تھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جو دادی اسے جانے کی اجازت دے دیں۔ مریم نے عید پر بنایا جانے والا اپنا ہلکا گلابی سوٹ منتخب کیا تھا اور استری کرنے کے بعد الماری میں ٹانگ دیا تھا۔ تقریب والے روز صبح کو بینا ان کے ہاں منصوبے کے مطابق آ گئی تھی۔ دادی کے کمرے میں ہی بیٹھی اپنی نانی کا سلام دیا اور پھر بھائی کی منگنی کی تقریب کے بارے میں بتایا۔ بہت مبارک ہو، خدا نصیب اچھے کرے۔ آج آپ لوگ رات کا کھانا مت پکائیے گا، کھانا ہمارے ہاتھ سے آئے گا۔ اوہ، یہ تو خواہ کا تکلف ہے۔ دادی سن کر بے حد خوش ہو گئیں اور اب زیادہ محبت سے بینا کے ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ دادی، اگر برا نہ مانے تو میں مریم کو تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر لے جاؤں؟ دراصل میں اکیلی ہوں، اتنا کام نہیں کر سکتی، بس اسے کچن میں اپنے ساتھ رکھوں گی، باہر مہمانوں میں نہیں لاؤں گی۔ مجھے پتہ ہے آپ پردہ دار لوگ ہیں، میری نانی تو اس بات کی بہت قدر کرتی ہیں۔ آپ بھروسہ رکھیں، یہ صرف کچن تک محدود رہے گی، اصل میں اکیلی ہوں، کام بہت ہے۔ اس نے جس انداز میں بات کی تھی دادی کو انکار بھی کچھ مناسب نہیں لگ رہا تھا، مگر لڑکی کو یوں بھیجنا بھی مسئلہ تھا۔ مجھے اعتراض کوئی نہیں، مگر شام کو اس کے ابا چچا گھر آ جاتے ہیں، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے۔ ارے رہنے بھی دیجئے دادی جی، اگر آپ انہیں سمجھائیں گی تو وہ ضرور سمجھ جائیں گے، یہ میرا وعدہ ہے، بس انگوٹھی پہنانے کی رسم تک یہ اسے روکوں گی، پھر مٹھائی پھل اور کھانا لے کر اس کے ساتھ آپ کے ہاں آؤں گی۔ مجھے علم ہے آپ لوگ رات کا کھانا جلدی کھا لیتے ہیں۔ مٹھائی پھل اور تقریب کا کھانا، ان کے گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے جو 3 ٹائم کے کھانے کے بعد یہ شوق پورا کر سکتے۔ پھل آتے تھے تو بس گنے چنے سب کے حصے میں آ جاتے، مٹھائی کھائے تو مہینوں گزر جاتے۔ یہ تو مل جل کر رہنے کی وجہ سے سب کا کام چل رہا تھا۔ دادی کو بینا کے خلوص کے آگے ہار ماننا پڑی۔ بینا نے آ کر مریم کو خوشخبری سنائی، جسے باقی لڑکیوں نے بڑی حیرت سے سنا۔ اس نے اپنے کپڑے شاپر میں ڈال کر بینا کو پکڑا دی اور بولی، گھر میں سے کوئی سادہ سا سوٹ پہن کر آ جاؤں گی، وہیں آ کر تیار ہوں گی۔ تم کتنی چلاک ہو مریم، شائستہ حیرت چھپا نہیں سکی۔ اس کو چلاکی نہیں، ذہانت کہتے ہیں۔ وہ مسکرائی، بینا نے بھی اس کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ شام کو وہ سادہ سا سبز کاٹن کا سوٹ پہنے، بالوں کو کلپ میں قید کیے دادی کی حضور سلام کے لیے حاضر تھی۔ اچھا دادی جان، اب میں چلتی ہوں، ان لڑکیوں سے کہہ دیں آج سارا کام خود ہی کر لیں، میرے لیے کچھ نہ رکھیں، میں تو وہاں بینا باجی کے ساتھ کام کرتے کرتے تھک جاؤں گی، پھر ہمت نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور سنو، باورچی خانے میں ہی رہنا، باہر مت نکلنا۔ آپ مجھے ایسا سمجھتی ہیں دادی جان؟ مرد تو دور کی بات، میں تو غیر عورتوں کے سامنے جاتے بھی گھبراتی ہوں۔
اچھا ٹھیک ہے، اور سنو، اپنے گھر لانے کے لیے جو کھانا اور مٹھائی ہوگی وہ خود ہی نکالنا اور بوٹیاں زیادہ ڈال لینا۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے، میں اچھی والی مٹھائی، پھل اور کھانا آپ لوگوں کے لیے سنبھال کر رکھوں گی۔ اور سنو، جلدی آ جانا، ایسا نہ ہو انتظار کرتے کرتے ہمیں بھوکھی ہی سونا پڑے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر چلی آئی۔ اس وقت بینا کے گھر میں اکا دکا مہمان ہی آئے تھے اور ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے۔ وہ سیدھی بینا کے بیڈ روم میں گئی۔ بڑے وقت پر آئی ہو۔ بینا گرے سلک کا گرین اور گولڈن موتیوں کا کام کا سوٹ پہنے بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ کتنا خوبصورت سوٹ ہے، وہ ستائش سے دیکھ رہی تھی۔ تمہارا بھی پیار ہے، اور سچ تو یہ ہے مریم، تم جو بھی پہن لو اچھا ہی لگتا ہے۔ میں تو تیار ہوں، تم چینج کر لو، پھر تمہارے بال بنا کر میک اپ بھی کر دوں گی۔ بینا نے اسے تیار کرنے میں 1 گھنٹہ لگایا، اور جب اس نے آئینہ دیکھا تو بے اختیار یہ کہہ اٹھی، ہے بینا باجی، یہ میں ہوں۔ میں نے کہا تھا نا تم بے حد پیاری ہو، میں دیکھ کر آتی ہوں تبریز بھائی آ گئے ہیں یا نہیں۔ وہ باہر نکل گئی اور بینا آئینے کے سامنے ہی جمی رہی، یہاں تک کہ وہ اندر آیا، این اس کی پشت پہ کھڑے ہو کر ہاتھ شانے پہ رکھ دیا۔ اوہ، وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ میں نے شاید ڈسٹرب کر دیا یوں بے وقت آ کر، تم اپنے ہی عشق میں گرفتار ہونے کو تھی۔ نہیں، اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ جھینپ گئی۔ بہت بہت پیاری لگ رہی ہو، بالکل کسی گڑیا کی مانند، معصوم اور خوبصورت۔ وہ کیا کہتی، مسکرا کر سر جھکا لیا۔ اجازت مل گئی آنے کی، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا پتہ نہیں آؤ گی بھی یا نہیں۔ آپ نے کہا تھا، آنا تو مجھے تھا ہی۔ اتنا مانتی ہو مجھے؟ اعتبار کریں، مجھے خوشی ہوگی۔ بولو مریم، ساتھ دو گی میرا؟ کسی مشکل سے گھبراؤ گی تو نہیں؟ اب آ کے یہ سوال کر رہے ہیں، ساتھ دوں گی؟ میں نے تو اپنے ہر راستے پہ آپ کو کھڑا پایا ہے۔ اس کے معصوم چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، اور وہ اپنی عمر سے کہیں بڑی بات کہہ گئی تھی۔ میں نے تمہیں چاہا ہے، اپنے جذبوں میں سچا ہوں، کھرا ہوں، دھوکہ دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا، تمہیں بہت جلد اپنانا چاہتا ہوں۔ یہ بتاؤ، تم تک پہنچنے کے لیے کیا کیا رکاوٹیں عبور کرنا ہوں گی؟ شاید کوئی نہیں، آپ اچھی پوسٹ پر ہیں، اچھی فیملی سے ہیں، بس ایک بات میرے گھر والوں کے علم میں نہیں آنی چاہیے کہ آپ نے مجھے دیکھ رکھا ہے، مجھ سے مل چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں بینا سے بات کروں گا، وہ کوئی نہ کوئی حل نکال لے گی۔ میرا خیال ہے رشتے کے لیے تمہارے گھر بھی بینا کے والدین ہی آئیں گے۔ کیوں؟ کیا آپ کے گھر والے؟ اس کا دل برا ہوا، شاید وہ اسے قبول کرنے کو کسی طور پہ تیار نہیں ہوں گے۔ میرے والد ایکسیڈنٹ میں معذور ہو چکے ہیں، وہ کہیں آ جا نہیں سکتے۔ پشاور میں رہائش ہے ہماری، اور 5 بہنیں ہیں، میں اکلوتا بھائی ہوں۔ 5 بہنیں، اکلوتا بھائی؟ اسے جھٹکا سا لگا، سنبھل کر بولی، سب شادی شدہ ہیں نا؟ ارے نہیں، سب مجھ سے چھوٹی ہیں، بڑی 2 منگنی شدہ ہیں، شادی 1 ڈیڑھ سال بعد ہوگی، باقی تینوں پڑھ رہی ہیں۔ بینا کی امی میرے رشتے کی خالہ ہوتی ہیں، میرے والد اس فیملی پر بہت اعتماد کرتے ہیں۔ محبت کرتے ہوئے ہمارے سامنے صرف محبوب کی ذات ہوتی ہے، اور ہم اس پر اپنا پورا اختیار سمجھ لیتے ہیں، آرزوؤں کے محل بناتے ہیں، اور اس میں صرف 2 پیار کرنے والے وجود بستے ہیں۔ یہ تو بھول ہی جاتا ہے کہ زندگی تنہا نہیں، اس میں اور بھی بہت سے رشتے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تبریز سے آج کی ملاقات کے بعد وہ بہت خوش تو تھی، مگر رہ رہ کر 5 بہنوں اور معذور والد کا خیال آ رہا تھا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، وہ لوگ پشاور میں ہیں، میں یہاں رہوں گی، وہ کبھی کبھی ہی بھائی کے گھر آیا کریں گی، ہر وقت سر پہ سوار نہیں رہیں گی۔ تم نے بینا کے گھر سے آ کر کوئی بات نہیں سنائی؟ کیسی رہی آج کی تقریب؟ لڑکیاں سب جاننے کو بے چین تھیں۔ بہت تھک گئی ہوں، سب بات ہوگی، اب دیکھو ٹائم بھی تو بہت ہو رہا ہے۔ ہم تمہارے انتظار میں جاگ رہی تھیں، کیا سچ مجھ تم وہاں کچن کا سارا کام تو نہیں دیکھتی رہیں؟ ایسی خواہ مخواہ تم لوگ وہاں میری سج دھج دیکھتی تو حیران ہی رہ جاتی۔ آخر اس کی زبان چالو ہو ہی گئی، اور رات 12:30 بجے تک وہ انہیں تقریب کا حال سناتی رہی۔ تبریز سے براہ راست ملاقات نہیں ہو سکی، وہ کام میں بہت مصروف تھا، 2 دن کے لیے اسلام آباد چلا گیا تھا۔ واپسی ہوئی تب بینا نے فون پر مریم سے بات کروائی، بتا رہا تھا، میں نے گھر بات کر لی ہے اور بینا کی امی کو بھی قائل کر چکا ہوں۔ مریم، میں نے بھی اپنے گھر میں یہ بات نہیں بتائی کہ تمہیں دیکھ رکھا ہے، بلکہ یہی بتایا کہ تم بینا کی والدہ رقیہ خالہ کی چوائس ہو، پردہ کرتی ہو اور بہت شریف گھرانے سے تعلق ہے۔ اگر آپ یہ بتا دیتے کہ آپ کی پسند ہو تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات سن کر اسے صدمہ سا ہوا تھا۔ سمجھا کرو، ابھی وقت نہیں ہے، اور پھر ہم تو جانتے ہیں نا کہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ساری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، وہ مان گئی اس کی بات۔ پھر تیسری روز بینا کے والدین اور بینا اس کے گھر موجود تھے، شام کا وقت تھا، ابا تایا وغیرہ گھر پر تھے، ان کی موجودگی میں ہی ساری بات ہوئی۔ اس سے ان کی رائے جاننے کی سخت بے چینی ہو رہی تھی، مگر کوئی راستہ بھی نظر نہ آتا تھا۔ وہ لوگ 1.5 گھنٹہ بیٹھے، ان کے جانے کے بعد سب بزرگ دادی کے کمرے میں اکٹھے ہو گئے۔ یہ میٹنگ خاصے وقت تک جاری رہی۔ تم بہت خوش نصیب ہو، اس ماحول سے دور جا رہی ہو۔ لڑکیوں کی آنکھوں میں اس کے لیے رشک کے جذبات تھے۔ اس میں میری کوششوں کو بھی بڑا دخل ہے، میں نے ہمت نہیں ہاری۔
اگر گھر والے نہ مانے پھر؟ عفت نے دبے لفظوں میں کہا۔ پھر بھی میں آرام سے تھوڑا ہی بیٹھوں گی، کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی لوں گی۔ صبح وہ بینا کے گھر جانے لگی تو دادی نے منع کر دیا۔ بس اب تم ان کے گھر نہیں جاؤ گی۔ میں کہ کیوں دادی؟ ارے رشتہ آیا ان کے گھر سے تیرے لیے، اب کیا اچھا لگتا ہے ان کے گھر جانا؟ تو کون سا رشتہ قبول ہو گیا ہے؟ قبول بھی ہو جائے گا، سب سے نہ ہنجار تو ہی تھی، پتہ نہیں اللہ نے قسمت ایسی اچھی کیوں کر دی، اتنا پڑھا لکھا لڑکا ہے، نوکری بھی بہت اچھی، تیرے تایا سوچ رہے ہیں رشتہ ہو جائے اسے سفارش کروا کر اپنے لڑکوں کو بھی اچھی جگہ لگوا دیں گے۔ اوہ تو بات پکی ہے، اس لالچ کی وجہ سے یہ لوگ کبھی انکار نہیں کریں گے۔ اس کا جی چاہا ابھی 2-3 چھلانگیں لگائے اور چیخ چیخ کر اپنی خوشی کا اظہار کرے۔ اے لڑکیوں، میرا رشتہ پکا سمجھو۔ کمرے میں آ کر چادر اتار کر ایک طرف پھینکی اور اعلان کیا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بس چلا لیا پتہ، تم لوگ ابھی میری صلاحیتوں سے واقف ہی کہاں ہو، بس اب میری شادی کی تیاری شروع کر دو۔ میرے سسرال والے بہت پڑھے لکھے، بہت ماڈرن لوگ ہیں، تم بھی فیشن کے مطابق کپڑے بنوانا اور تھوڑا میک اپ بھی کر لینا۔ اپنی ہدایتیں اپنے پاس ہی رکھو، تم اس گھر سے جا رہی ہو، ہمیں یہاں اسی ماحول میں رہنا ہے، اور زندگی سے ابھی اتنی شکایت بھی نہیں ہوئی کہ اس تقریب کو اپنی آخری تقریب بنا دیں۔ عفت تم تو بہت ڈرپوک ہو، پتہ نہیں کس طرح جیو گی۔ اس نے افسوس کا بھرپور اظہار کیا۔ پتہ نہیں تمہارا یہ پڑھا لکھا امیر کبیر دلہا شکل و صورت میں کیسا ہے؟ شائستہ کے کہنے پہ اس نے گردن اکڑا لی اور بولی، ایک دم سے ہینسم، خوبرو، شاندار، باوقار، یہ اونچا قد، صاف چمکتی ہوئی رنگت اور تیکھے نین نقش۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیا خواب میں دیکھا ہے؟ شبانہ نے ہنس کر کہا۔ نہیں، اس نے ضرور بینا کے گھر میں اس کی تصویر دیکھی ہوگی، ہے نا یہی بات؟ شائستہ یقین سے کہہ رہی تھی۔ ہاں، اس بات کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا، آخر وہ کزن ہے بینا کا، اس کے گھر تصویر تو ضرور ہوگی۔ ویسے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، بینا اچھی خاصی خوبصورت لڑکی ہے، آخر اس نے اپنے کزن سے شادی کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ بینا اپنے ماموں زاد میں انٹرسٹڈ ہے، اور وہ بھی بینا کو بہت چاہتا ہے، اس وقت ملک سے باہر ہے، تقریباً سال بعد چکر لگے گا۔ تمہیں بڑی معلومات ہے، ظاہر ہے بینا دوست ہے میری، ساری باتیں بتاتی ہے۔ تم پڑھنے جاتی ہو، اتنا وقت مل جاتا ہے کہ ان کی ذاتیات میں دخل دے سکو؟ وقت ہی وقت، ٹائم ہی ٹائم، اس نے کہہ کر لگایا، پھر بولی، پڑھتا کون ہے؟ بینا کی نانی بہت دن سے پشاور گئی ہوئی ہیں، میں تو وہاں سے باتیں کرنی ہی چاہتی ہوں۔ کتنی چلاک ہے تو اور دلیر بھی، دادی کو دھوکہ دیتے ڈر نہیں لگتا؟ ایک ہی تو محلہ ہے، کوئی عورت آ کر انہیں بتا سکتی ہے بینا کی نانی شہر سے باہر ہے، پھر تیرا جو حشر ہوتا اس کے بارے میں خیال نہیں کیا تو نے؟ میں اپنے آج پر توجہ دیتی ہوں، نہ گزرے کل پر روتی ہوں، نہ آنے والے وقت کے لیے فکر کرتی ہوں۔ میرے لیے جو کچھ بھی ہے وہ میرا آج ہے اور بس۔ اتنی دلیری بھی اچھی نہیں ہوتی، اب سسرال جا رہی ہو، وہاں جا کر کچھ عقل سے کام لینا۔ سسرال کون بے وقوف جا رہا ہے، میں تو یہیں رہوں گی اسی شہر میں تبریز کے ساتھ۔ بے شرم، یہ تینوں کی آواز تھی۔ لو، اس میں بے شرمی کی کیا بات ہے؟ ابھی شادی ہوئی نہیں تو یہ حال ہے اس کا؟ عفت نے تعصب سے اسے دیکھا۔ اور نام کس طرح لے رہی ہے؟ شائستہ کو اعتراض تھا۔ تم لوگ تو پاگل ہو، وہ سیٹ پہ دراز ہو گئی۔ باتیں تو یوں کرتی ہے جیسے پتہ نہیں کس دنیا سے پلی بڑی ہے۔ اس دنیا میں رہ کر بھی میں یہاں نہیں رہی، اور ہاں، تم لوگ پوچھ رہی تھی تبریز کا ناک نقشہ تو مجھے کیسے معلوم ہوا؟ تو میری پیاری دوستو، میں اس سے مل چکی ہوں۔ ہیں؟ کب؟ کہاں؟ سب کی سب سننے کو بےتاب تھیں۔ پہلی بار ٹی وی اسٹیشن پہ، اس کے بعد گھر میں، پھر بینا کے بھائی کی منگنی پر، تو بہت ہی بھرپور ملاقات تھی۔ تینوں اتنی حیران تھیں کہ کچھ بول ہی نہیں سکی۔ وہ بالکل ویسا ہے جیسا میں چاہتی تھی، اپنی گاڑی ہے اس کے پاس، بہت اچھی خوشبوئیں استعمال کرتا ہے، ہر وقت فریش دکھائی دیتا ہے، اس کی کلائی پر بندھی رسٹ واچ خاصی مہنگی دکھائی دیتی ہے، اور کپڑے تو وہ اتنے اچھے پہنتا ہے کہ تم لوگ سوچ بھی نہیں سکتی۔ اس کے مقابلے میں ہمارے گھر کے مرد، اس نے نفرت سے ہنکارا بھرا، نہ اٹھنے بیٹھنے کی تمیز، نہ بات کرنے کا سلیقہ، اور لباس پتہ نہیں کس درزی سے سلواتے ہیں، ایسا لگتا ہے ان کا مشن ہے یہ جہاں بھی جائیں کارٹون دکھائی دیں۔ میں تو سوچ رہی ہوں تبریز جب ان احمق لڑکوں سے ملے گا، مجھے یہ سوچ کر کتنی شرمندگی ہوگی، یہ لوگ میرے کزنس ہیں، مجھے تو ان سے اپنا رشتہ جوڑتے بھی شرم آتی ہے۔ سادہ مزاج کے ہیں ہمارے بھائی، عفت نے دھیرے سے کہا۔ سادہ نہیں، اکھڑ مزاج کے ہیں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، اسی غرور نے انہیں کسی کام کا نہیں چھوڑا، یہ سمجھ ہی نہیں سکے ان کی شخصیت میں کتنی کمزوریاں ہیں، ہر وقت گھر کی لڑکیوں پہ روب ڈالتے ہیں، کبھی کسی باہر کی لڑکی سے یوں بات کریں منہ توڑ دے گی، اور اب تو میں بھی کسی سے نہیں ڈروں گی، ہاں ہونے کی دیر ہے، ان سب کو مزہ چکھا دوں گی، رخصتی سے پہلے ان کے دماغ درست کر کے ہی رہوں گی۔ بات ہو رہی تھی تبریز کی، عفت نے یاد دلایا۔ ہاں، یہی بتا رہی تھی میں، بینا اور اس کے بھائیوں کے ساتھ ٹی وی اسٹیشن گئی تھی، وہاں اسے دیکھا اور پہلے میں اسے اچھی لگی، پھر وہ مجھے اچھا لگنے لگا۔ نہیں، یوں کہنا ٹھیک ہوگا، پہلے اس نے محبت کا اظہار کیا، پھر میں نے بھی کر دیا۔ اچھا تو وہ مجھے پہلی نظر میں ہی لگا تھا، اب یہ کیا پتہ تھا یہ شخص میری زندگی سنوار دے گا، خوابوں کو حقیقت میں بدل دے گا۔
اتنے خواب مت سجاؤ مریم، مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہیں اور ہمارے ملک میں ہر گھر کا ماحول تقریباً ہماری گھر جیسا ہے۔ اچھا جی، تم نے کتنے گھر دیکھ رکھے ہیں؟ 4 دیواری میں قید ہو اور کیا باتیں کر رہی ہو؟ اس نے شبانہ کو اچھی خاصی سنا دی۔ ہمارے معاشرے میں عورت کی آزادی کو اچھی نظر سے کہاں دیکھا جاتا ہے، شائستہ نے کہا۔ مریم نے منہ بنایا، پھر بولی، معاشرے میں نہیں، طبقے میں کہو۔ ہمارا طبقہ تنگ نظر، تنگ دل ہے۔ اصل میں اس طبقے کے مرد بیچارے باہر تو ہر کسی کے سامنے جی جی کرتے ہیں، گھر آ کر عورتوں پہ روب جھاڑ کر اپنی تسکین کرتے ہیں۔ لیکن تبریز کا تعلق اچھی سوسائٹی سے ہے۔ وہ کھلے اور صاف دل و دماغ کا مالک ہے۔ جہاں وہ کام کرتا ہے وہاں عورتوں کا آنا جانا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا عام سی بات ہے، اور عورت کو اپنے برابر ہی سمجھا جاتا ہے۔ مریم، تم نے کس طرح غیر مرد سے بات کر لی؟ ذرا نہیں جھجکی تم؟ یہ دل کے معاملے ہیں جناب، بھلا آپ لوگ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ جس سے دل اپنا مان لے، بھلا اس سے کوئی جھجک ہو سکتی ہے؟ وہ بھی تمہیں اتنا چاہتا ہے؟ جواب میں مریم ہنس پڑی، یوں جیسے ان کی عقل کا ماتم کیا ہو، پھر بولی، ظاہر ہے چاہتے تبھی تو رشتہ بھیجا ہے، ورنہ میں نے ہاتھ پاؤں تو جوڑے نہیں تھے اس کے سامنے کہ جی آپ مجھ سے ضرور شادی کر کے مجھے شکریہ کا موقع عنایت کیجیے۔ مریم، تم ابھی سے بدل گئی ہو، شادی کے بعد تو ہماری طرف دیکھو گی بھی نہیں۔ ارے نہیں شبانہ، مجھے اپنی احمق معصوم بہنوں سے بہت ہمدردی ہے۔ میں ایک بار یہاں سے نکل جاؤں پھر تمہارے لیے بھی کوشش کروں گی۔ اب بات آیا پشاور جا رہے تھے تبریز کے والد سے ملنے۔ ایسے کاموں میں گھر کی عورتیں بھی جایا کرتی ہیں کہ گھر بار تو انہوں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے، مگر یہاں گھر کی عورتوں پر کسی کو بھروسہ ہی کہاں تھا۔ وہ بالکل احمق، عقل سے پیدل مخلوق تھیں۔ ابا اور تایا جا رہے تھے۔ تبریز نے مریم کو فون پر بتایا تھا، میں بھی پشاور میں ہی ہوں گا تاکہ ہونے والی سسرال کی خوب خدمت کر سکوں۔ یہ لوگ 2 روز کے بعد واپس آئے، بے حد مطمئن اور خوش تھے، ہاں کر کے آئے تھے، اور چونکہ تبریز کے ابا تو رسم کے لیے نہیں آ سکتے تھے، انہوں نے ہونے والی بہو کے لیے جوڑا اور انگوٹھی بھیج دی تھی۔ ویلویٹ کا فالسی کلر کا سوٹ تھا، خوب بھاری کام تھا طبقے کا۔ مریم کو پسند نہیں آیا، اسے تبریز کے ہاتھ سے ایسے جوڑی کی امید نہیں تھی۔ انگوٹھی بھی روایتی سی ڈیزائن کی تھی۔ دادی نے ہاتھ میں تول کر دیکھی تھی اور وہ خاصی مطمئن تھی کہ انگوٹھی اچھے خاصے وزن کی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو چکی تھی۔ تبریز کے ابا نے کہا تھا، ہم لوگ جہیز کے بھوکے نہیں، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے گھر۔ ابا نے یہ بات گرہ میں باندھ لی تھی۔ امی سے کہہ دیا، جب وہ لوگ خود منع کر رہے ہیں تو پھر روپیہ برباد کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بس 10-11 جوڑے بنا دو، ایک سیٹ زیور کا اپنے سیٹ میں سے ڈال دو، کافی ہے۔ وہ اکلوتی اولاد تھی، امی کے دل میں بہت ارمان تھے، مگر شوہر کے سامنے کیا کہہ سکتی تھی۔ تبریز آج کل بہت مصروف تھا، اکثر اسلام آباد ہی ہوتا تھا، پورے 1 ہفتے بعد لوٹا۔ بتا رہا تھا، پشاور سے ہو کر آیا ہوں، شادی کی تیاریاں عروج پر ہیں، میری بہنیں اپنے ہاتھوں سے تمہارے کپڑے تیار کر رہی ہیں۔ اسے بہنوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، خاموش رہی۔ ایک اور خبر سنو، میری ٹرانسفر پشاور ہو گئی ہے، اب ہم سب مل کر رہیں گے۔ میرے ابا کی یہ بڑی خواہش تھی، شکر ہے کہ یہ کام بھی ہو گیا۔ پشاور؟ تبریز یہ بڑا شہر ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اور پھر وہ میرا اپنا گھر ہے، میری بہنوں کو گھر میں ایک سمجھدار عورت کی ضرورت بھی ہے۔ اب وہ شادی کی عمر کو پہنچ رہی ہیں، رشتے کے سلسلے میں اکثر لوگ آتے رہتے ہیں، میرے والد خواتین سے گفتگو تو نہیں کر سکتے، تم ہوگی تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا۔ وہ خاموشی سے سب سنتی رہی، گھر میں کسی سے ذکر نہیں کیا۔ کتنا انتظار تھا اسے تبریز کی فون کا، اور اب جو فون آیا ساری خوشی ملیا میٹ ہو گئی تھی۔ چلو کوئی بات نہیں، میں کسی کو اپنے معاملات میں دخل دینے کی اجازت ہی نہیں دوں گی۔ 2 بہنیں تو جلدی بیاہی جائیں گی، باقی 3 ابھی چھوٹی ہیں، مگر میں جلد ہی ان کی شادی بھی کروا دوں گی، اور والد تو ہیں ہی معذور، وہ بیچارے کیا کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب سوچ کر وہ ایک بار پھر مطمئن ہو گئی تھی۔ بینا ایک روز ملنے آئی، تب اس نے پشاور کے بارے میں پوچھا، کیسا شہر ہے، اور ان لوگوں کا جو وہاں پہ گھر ہے وہ کیسا ہے؟ وہ لوگ پشاور شہر سے ذرا ہٹ کر رہتے ہیں، اور گھر ان کا اتنا بڑا ہے کہ تمہارے گھر جیسے 4 گھر اس میں سما جائیں، اور باقی سب کچھ تم جا کر دیکھ لینا۔ ویسے مجھے یقین ہے تم خوش رہو گی، تبریز بھائی ہیں ہی بہت اچھے، اور ان کی بہنیں بھی بہت اچھی ہیں، سادہ مزاج کی لڑکیاں ہیں، تمہاری بآسانی بات مان لیا کریں گی۔ شادی میں 1 ہفتہ رہ گیا، تایا نے ڈھولک کو خرافات قرار دے کر گھر میں اس کا داخلہ ممنوع کر دے دیا۔ گھر کے لڑکوں کو نہ چاہتی ہوئے بھی کچھ نہ کچھ کام تو کرنا پڑتا تھا، اس لیے آج کل مزاج سوا نیزے پر تھے، اور مریم کو اب کسی کی پرواہ بھی کب تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا شادی کے بعد جب اس گھر میں آئے گی، چادر کو اس طرح لپیٹ کر، نقاب لے کر نہیں بلکہ صرف دوپٹہ لے کر، اور وہ بھی گلے میں ڈال کر آئے گی۔ تب یہ سب حکومت کرنے والے کس قدر تل ملائیں گے، مگر بس نہیں چلے گا مجھ پر۔ بارات میں تبریز کے دوست اور بینا کی فیملی شامل تھی۔ اس کے والد کی معذوری کی وجہ سے پشاور سے کوئی بھی شریک نہیں ہوا تھا۔ وہ تو تھی ہی خوبصورت، دلہن بن کر اور بھی نکھار آیا، جس نے دیکھا تعریف کی۔ بائی ایئر اسی روز یہ لوگ پشاور کے لیے روانہ ہو گئے۔ ابھی تو وہ دلہن تھی، اسے سر جھکا کر، نظر جھکا کر رہنا تھا، خواہش کے باوجود سر اٹھا کر گھر کا جائزہ نہیں لے سکی۔ یہ میری بہنیں ہیں۔ تبریز کمرے میں لڑکیوں کو لے کر آیا تھا، اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔
گوٹے کناری والے لباس پہنے، بالوں کی 2 چٹیاں خوب کس کر بنائے، آنکھوں میں ڈھیروں کاجل لگائے، وہ کہیں سے بھی تبریز کی بہنیں نہیں لگتی تھیں۔ اور میرے والد کے کمرے میں چلو، سلام کر کے دعائیں لو۔ تبریز کے والد اس کے خیال کے برعکس خاص لہیم شہیم باروب شخصیت کے مالک دکھائی دیتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کہیں سے بھی احساس نہیں ہوتا تھا وہ معذور آدمی ہیں۔ سلام کے جواب میں ہنکارا بھرا، پھر بولے، رقیہ پر ہمیں بھروسہ ہے، وہ جانتی ہے ہم لوگ روایات پرست ہیں، عورت کی آزادی کے قائل نہیں ہیں، عورت کی دنیا 4 دیواری کے اندر ہے۔ میرا بس چلے تو گھر سے باہر آوارگی کرنے والی عورتوں کو گولی سے اڑا دوں۔ تم چادر اوڑھتی ہو، ہمارے ہاں برقع پہنا جاتا ہے۔ اول تو تمہیں گھر سے باہر کہیں جانے آنے کی ضرورت نہیں، اگر جاؤ تو برقع استعمال کرو۔ گھر کے کاموں پہ توجہ کل سے دینی شروع کرو۔ اس گھر میں تمہاری ساس نہیں ہے جو چاؤ پورے کرے۔ یہ بچیاں ہیں جو تمہاری عمر کی ہیں، مگر انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح سمجھنا ہوگا۔ باقی یہ جو تمہارا شوہر ہے، یہ میرا بیٹا ہے اور میرے حکم کے بغیر سانس بھی نہیں لے سکتا، اس لیے تمہیں ہر معاملے میں مجھ سے اجازت لینا ہوگی۔ جاؤ جا کر منہ دھو لو، میں یہ میک اپ کے نام پر کی گئی خرافات پسند نہیں کرتا۔ مریم نے بمشکل سانس لیتے ہوئے اپنے ساتھی کی جانب دیکھا۔ وہ باپ کے سامنے سر جھکائے مؤدب کھڑا تھا۔ میں کہاں سے چلی تھی، کہاں ہوں؟ شاید کہیں سے نہیں چلی، کہیں نہیں پہنچی، میں جہاں تھی وہاں ہوں۔ عورت، ہمارے دیس کی عورت، دائرے میں گھومتی ہے اور پگلی یہ سمجھتی ہے کہ آگے اور آگے بڑھ رہی ہے، نئی منزلوں کی طرف رواں دواں ہے، مگر دائرے میں گھومنے والے جہاں سے چلتے ہیں وہی پہنچ جاتے ہیں۔ اوکے، یہ ناول کمپلیٹ ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ کیا ہوا اس کے ساتھ۔ مجھے درمیان میں بہت ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا تبریز اس کو دھوکہ دے جائے گا، مجھے لگ رہا تھا یہ جو باتیں اپنی کزنوں سے کس سے کر رہی ہے وہ اس کی دادی سن لیں گی، اس کا کوئی ابا سن لے گا، تایا سن لے گا، کوئی کزن سن لے گا، رشتہ ختم ہو جائے گا۔ مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا، مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا اس کی شادی ہو جائے گی، لیکن شادی ہو گئی اور سسر کیسا نکلا۔ دیکھیں اب یہاں پر بتانا 2 چیزیں آ جاتی ہیں، یہ دونوں بہت ایکسٹریمزم میں آ جاتا ہے۔ ایک تو بہت ہی ایکسٹریم عورتوں کو قید کرنے والی بات ہے، اور دوسری جگہ پہ ایک بالکل ہی آوارگی والی بات آ جاتی ہے۔ دونوں ہی غلط ہیں، دونوں ہی صحیح نہیں ہیں۔ ایک درمیان کا ایک اعتدال کا رستہ ہوتا ہے، وہ اپنانا ہوتا ہے، نہ ہی اتنا زیادہ باؤنڈ کیا جائے کہ وہ خود کو قید سمجھنے لگ جائے، باغی ہو جائے لڑکی، اور اس کو جس ٹائپ کی کوئی بھی اس کو آفر ملی ہے، اس کو طریقہ ملا ہے گھر سے بھاگنے کا، گھر سے نکلنے کا، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ یہ تو ناول ہے کہ وہ تبریز اس کو گھر میں رشتہ بھیج دیا، نہ بھیجتا کیا کر سکتا تھا، کیا کر سکتی تھی، اس کے ساتھ بھاگ بھی جاتی ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ لڑکی بھی صحیح نہیں تھی۔ اب پھر لڑکی کو بھی کوئی میں قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی۔ اب دیکھیں اس کو ایسا ماحول دیا جا رہا تھا، مجھے لگا تھا سخت ہوں گے، لیکن وہ تو بدتمیز تھے اس کے گھر کے مرد، خواہ مخواہ بےزتی کرنے والے۔ تو یہ تو خیر بالکل ہی جاہل تھے، ان کو جاہل کہا جا سکتا ہے۔ یہ دینی اور ان کو یہ اسلامک ٹائپ اور مسلمان اور یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ ایسا گھرانہ بڑا دینی ہے، یہ جاہل گھرانہ ہے بالکل، جہاں پہ عورتوں کی عزت نہیں کی جاتی، ان کو عورت سمجھا ہی نہیں جاتا، ان کو غلام سمجھا جاتا ہے کہ وہ تو پیدا ہی ہم مردوں کی غلامی کرنے کے لیے ہیں، ہم مردوں کے کام کرنے کے لیے یہ پیدا ہوئی ہیں۔ اگر یہ ذہنیت جہاں پہ رکھی جاتی ہے وہ تو جاہل ہیں۔ تو جو عورتوں کی عزت نہیں کر سکتے ان سے اور کیا ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے۔ دادی بہت مجھے تو ڈیش لگی، بدتمیز نہ ہو تو، اس نے ہی ساروں کو خراب کیا ہوا تھا، سارے بیٹوں کا دماغ خراب کیا، پھر ان بیٹوں نے اپنے بیٹوں کے دماغ خراب کیے ہوئے تھے۔ وہ جو پھر دیکھتے ہیں بچے وہ اسی چیز کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں یہ عورتیں تو جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں پاؤں کی جوتی ہوتی ہیں، ان کی کیوں عزت کرنی، یا پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان میں بالکل ہی عقل نہیں ہے اور ان کو تھوڑا سا بھی اگر آزادی دی گئی تو یہ تو یا تو گھر سے بھاگ جائیں گی یا ہماری عزتیں خراب کر دیں گی۔ تو یہ سب چیزیں، اور جو گھر سے بھاگتی ہیں نا وہ ایسے گھر کے ایسے ماحول سے ہی بھاگتی ہیں۔ اگر ان کے باپ اتنے ان کے ساتھ فرینڈلی ہوں، ان کے بھائی ان کے ساتھ اتنے فرینڈلی ہوں کہ وہ اپنے دل کی بات ان کو بتا دیں، ان کو بتا دیں کہ وہ جہاں ہماری زبردستی شادی کر رہے ہیں وہاں وہ شادی نہیں کرنا چاہتی، تو پھر وہ نہیں بھاگیں گی، اپنے بھائی کو بتا دیں گی اور ان کے بھائی کو سمجھ آ جائے گی تو وہاں اس کی نہیں شادی کریں گے وہ۔ پر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کو پتہ چلتا گیا کہ یہاں پہ پسند سے شادی نہیں ہو سکتی، تو پھر وہ تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا کر دے گا، تو وہ بتاتی نہیں ہے، تو پھر وہ بس نکل جاتی ہیں۔ خیر وہ بھی غلط کرتی ہیں، اب کیا کریں یار۔ اب یہ یہاں پر جو اس کا سسر ہے اس کو بھی تو بندہ ہی کیا ہی گئے، لیکن اس کے جو بابا تھے، اس کے بھائی تھے، اس کے جو چچا تھے،
مطلب خواہ مخواہ ان عورتوں کی بےعزتی کیے جا رہے ہیں اور وہ چپ کر کے سنی جا رہی ہیں، اور وہ بالکل اس چیز کو ایکسیپٹ کر چکی ہیں، اور وہ کیا کر سکتی ہیں؟ وہ کیا کر سکتی ہیں؟ یہی بات ہے نا، وہ کچھ نہیں کر سکتی، پر یہ ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو تمیز سکھا سکتی ہیں، پر وہ بھی کیا سکھائیں، بیٹے خود دیکھ رہے ہیں ماحول، پر وہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے یہ غلط ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس ناول میں، یہ اس چیز کو اجاگر کیا گیا ہے کہ اس کے گھر کی عورتوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی کیا کہتے ہیں، کتنی خراب زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ بس مرد کماتے ہیں، وہ کماتے ہیں، اسی وجہ سے وہ جو کہیں وہ سن لو، وہ جو مرضی کہہ دیں بس سر جھکائے رکھو، کیونکہ وہ کماتے ہیں اور مرد کا درجہ اوپر ہوتا ہے یار وہ درجہ اوپر وہ سینس میں ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پروٹیکٹ کر سکیں، وہی آپ کو ذلیل کر رہے ہیں، تو اس درجے کا کیا فائدہ؟ آج کل تو ہماری عورتیں بھی ماشاءاللہ سے شانہ بشانہ چل رہی ہیں، مردوں سے زیادہ اتنی ساری جگہوں پہ کما رہی ہیں، تو اب وہ کیا گالیاں دینے لگ جائیں اپنے باپوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے ہسبینڈ کو کہ ہم کما کے لا رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا تو یہ تو بہت وہی بات ہے کہ ایکسٹریم والا ہو گیا تھا، اور ایسے گھروں میں ماحول بہت کم ہوتے ہیں بہت سے گھروں میں ٹی وی بین ہوتا ہے، موبائل بین ہوتا ہے، گھروں سے باہر نکلنا بین ہوتا ہے، لیکن وہ پھر گھروں کے ماحول بھی تو اچھے ہوتے ہیں، باپ بھائی ان سے بڑے اچھے سے پیار سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، لیکن وہاں پر بھی نا تھوڑے سختی کا زیادہ عنصر آ جاتا ہے، تو وہ لڑکیاں جب اسکول وغیرہ میں جاتی ہیں تو وہ اندر سے ہوتی ہیں گھٹی گھٹی بھی ہوتی ہیں، تو وہ بتا رہی ہوتی ہیں بات بات پہ، وہ اوروں کو لکی فیل سمجھ رہی ہوتی ہیں، ان کو رشک آ رہا ہوتا ہے اوروں پہ جو شادیوں پہ کسی کی جا رہی ہیں، ان کو کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنے کی جن کو پرمیشن نہیں ہوتی، تو یہ ساری چیزیں پتہ نہیں کیوں نارمل نہیں رہا جا سکتا، اتنے ایکسٹریم پہ کیسے لے جاتے ہیں؟ کسی بھی چیز کا جو ایکسٹریم لیول ہوتا ہے وہ بہت برا ہوتا ہے۔ وہ اب اچھا یہ لڑکی بھی بالکل خراب تھی، اس کو اب یہ تھا کہ اب میں نے ان سے بدلہ لینا ہے، میں دوپٹہ کروں گی، میں آوارگی کروں گی، اس کو اب یہ سب چیزیں چاہیے تھی، تو یہ بھی تو بہت ہی خراب ہے نا، اس کو کسی نے صحیح سے سکھایا ہی نہیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کون سکھاتا ہے؟ اس کی دادی سکھاتی جس نے سارے ٹبر کا دماغ خراب کیا ہوا تھا، تو اس کو ایسا ہوتا کہ اس کو سمجھ آ جاتی، اس کے کچھ دھوکہ ملتا اور یا پھر کچھ ہوتا ہے اس کے ساتھ نا، تو اس کو وہ آ جاتا کہ یہ بھی غلط ہے اور جو میں چاہتی ہوں وہ بھی غلط ہے، اور وہ صحیح راستے پہ آ جاتی ہے نا، تب مزہ آتا۔ خیر یہاں پہ بھی بہت مزہ آیا ہے، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا؟ ایسے بہت سارے ناولز ہیں جن میں ایسی سختیاں ہوتی ہیں اور پھر ان کے نتائج خیر ڈیفرنٹ ہوتے ہیں، کچھ میرے مائنڈ میں آ رہے ہیں، کوئی ایک میں آپ کو اسکرین پہ دکھا دوں گی، اس کو چیک آؤٹ کریں۔ مزید اچھے ناول سننے کے لیے اگر آپ نے پہلے سے نہیں کیا ہوا چینل کو سبسکرائب تو وہ بھی کر لیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔